بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو آپ کا انشاءاللہ سلسلہ شروع کرتے ہیں. سوال یہ ہے کہ ایک مسلمان کے سوچنے کا انداز کیا ہونا چاہیے؟ کیا اسلام میں کوئی خاص طریقہ بتلایا گیا ہے مسائل دین اور مسائل دنیا کو سمجھنے کے لیے؟ ڈاکٹر صاحب، اس سلسلہ میں ہمیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی حیات، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی زندگی کے واقعات، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی سوچ اور ان کے انداز فکر کو سامنے رکھنا چاہیے. اگر ان کا انداز فکر اور ان کی سوچ، ان کا طریقہ اگر ہمارے سامنے رہے تو ہمیں وہ انداز بالکل آٹومیٹک آ جائے گا. ہمارا پہلے اپنا ہم جو انداز ہم اپنائے ہوئے ہیں، ہمارا انداز سراسر دنیوی انداز ہے. گویا کہ ہم دنیا ہی میں رہیں گے، ہمارا آگے کا کوئی تعلق ہی نہیں. صحابہ کرام میں یہ نہیں تھا. اللہ رب العزت نے ان کے دماغوں کا سانچہ ہی کوئی بڑا اسپیشل سا بنایا ہوا تھا. وہاں دنیا گھستی ہی نہیں تھی، ہماری دنیا نکلتی ہی نہیں. ہمارے سانچے ایسے ہیں کہ دنیا دنیا اور دنیا. ان کے یہاں آخرت آخرت اور آخرت، وہ زندگی جو کبھی ختم ہونے والی نہیں، وہ عموماً اسی کے بارے میں سوچا کرتے تھے. حدیث میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، صحابی کہتے ہیں ایک بھی نہیں، یہ حدیث کئی صحابہ سے مروی ہے. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ، حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، اور ثوبان، حضرت ثوبان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورضی عنہ. مختلف صحابہ سے یہ حدیث مروی ہے. وہ کہتے ہیں اخبرنی، یا الفاظ ہیں دلانی دلانی علی عمل یدخلنی الجنہ ویبعدنی من النار. اے اللہ کے نبی، مجھے وہ عمل بتائیے کہ جو مجھے جنت میں داخل کر دے اور جہنم سے مجھے بچا لے. دلانی، مجھے دلالت کیجئے، میری رہنمائی کیجئے اس عمل کی طرف. اخبرنی، مجھے خبر دیجئے اس عمل کے بارے میں جو یدخلنی الجنہ، مجھے جنت میں داخل کر دے، ویبعدنی عن النار، اور جہنم سے مجھے دور کر دیں. ان کے سوال کا انداز جو ہے وہ دنیا کے بارے میں بہت ہی شاذ و نادر. وہ سوچتے ہیں تو آخرت کی سوچتے ہیں. ان کی سوچ پر اگر غلبہ ہے تو وہ صرف اللہ کی ذات اور اس کے سامنے جو قیامت کے دن ہم نے جا کے کھڑے ہونا ہے اس کا تصور رکھ کے سوچتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا طریقہ بتائیے کہ ہم کسی بھی طرح کسی پریشانی میں مبتلا نہ ہونے پائے. اور کچھ میں نے پہلے بھی اشارہ دیا ہے، جو سوچ کا ہمارا انداز ہونا چاہیے وہ یہ کہ اگر ہم سارے کا سارا اپنی دنیا کو چھوڑ کر صحابہ کرام کی طرح، حالانکہ وہ بھی دنیا کو چھوڑ کر نہیں، رہبانیت یا ترک دنیا یہ اسلام میں ہے نہیں. لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت یا ترک دنیا نہیں ہے. جنگلوں میں نکل جائیں یا کہیں چھوڑ چھاڑ کے دنیا کو پڑے رہیں، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. کام کرو. حتیٰ کہ آپ اندازہ کریں کہ جمعہ کا موقع انتہائی اہم موقع، 8 دن میں ایک مرتبہ آنے والا موقع. اللہ نے فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز مکمل ہو جائے، نماز سے فارغ ہو جاؤ، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل رزق تلاش کرو. اسلام یہ نہیں چاہتا کہ چھوڑ چھاڑ کے ساری دنیا کو صرف مسجد میں بیٹھ جاؤ یا گھر میں بیٹھ جاؤ. اسلام کام کا دین ہے. اسلام ایک انتہائی مکمل دین ہے جس میں دین اور دنیا سب موجود ہے، لیکن ہر چیز کو اس کا مقام دینا ہوگا. اگر ہم دنیا کے معاملات میں دیکھیں، دنیا کے مال کے بارے میں دیکھیں، تو ہماری فکر یہ ہونی چاہیے کہ ہم سے کتنی دنیا جو بہت نیچے ہے، نچلے طبقے میں ہیں. ہم اگر درمیان میں ہیں تو الحمدللہ، اور اگر جو بڑا طبقہ ہوتا ہے
بڑے اس کے مختلف قسم کے نام ہیں، اس طبقے میں ہیں تب بھی الحمدللہ، لیکن اس سے اوپر والے طبقے کو بھی نہ دیکھیں۔ ہماری سوچ یہ ہونی چاہیے کہ دین کے معاملے میں اوپر دیکھو اور دنیا کے معاملے میں نیچے دیکھو۔ یہ بات سنن ترمذی میں، یہ طریقہ سوچ کا، یہ انداز فکر کا، یہ انداز جو ہے، یہ سنن ترمذی میں ایک حدیث میں باقاعدہ وارد ہوا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کو سامنے رکھتے ہوئے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے عمل، ان کے انداز فکر، ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے کہا جا سکتا ہے کہ آدمی کی سوچ اور آدمی کی فکر اس طرح کی ہونی چاہیے کہ دین غالب رہے اور دنیا سے محروم نہ ہو، دنیا کی دولتوں سے، دنیا کی نعمتوں سے اپنا حصہ ضرور حاصل کرے، لیکن دین کو ہاتھ سے نہ جانے دے۔ اگر دین کو ہاتھ سے جانے دیا اور دنیا کے پیچھے لگ گیا تو سمجھیں کہ اس نے اپنی آخرت خراب کر لی۔ یہ طریقہ کار نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہماری سوچ اس انداز، حدیث کا معاملہ اوپر نہ دیکھو نیچے دیکھو دنیا، اور اوپر دیکھو نیچے نہ دیکھو دین، ان معاملات میں یہ حدیث رسول ہے۔ اور ادھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا انداز صحابہ کا کہ ہمیں وہ طریقہ بتائیے جو ہمیں جنت میں داخل۔ بعض صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں وہ طریقہ بتائیے کہ آپ کے بعد ہمیں کسی سے کچھ پوچھنا نہ پڑے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر کسی کو اس کے وقت کے، اس کی حالت کے، اس کی ضروریات و مصروفیات کے مطابق دیکھ کر بڑا مناسب سا، مختصر سا جواب دے دیا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی صحابہ کرام کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ اگلا سوال مسجد میں باجماعت نماز کے متعلق ہے۔ سوال کرنے والے کہتے ہیں کہ میرا گھر مسجد سے قریب 15 منٹ کی مسافت پر ہے، ڈرائیو پر 15 منٹ گاڑی کی مسافت، اور بار بار آنا بہت مشکل ہے۔ کیا میں اپنے گھر میں گھر والوں کے ساتھ نماز باجماعت پڑھ سکتا ہوں؟ ڈاکٹر صاحب، پہلی بات یہ کہ 15 منٹ کی ڈرائیو واقعی کافی دور کا فاصلہ ہے۔ 15 منٹ کی ڈرائیو پہ جانا، ظاہر ہے کہ بڑا بھی آدمی آہستہ آہستہ جائے تو بہت دور نکل جاتا ہے۔ جہاں تک تعلق ہے مسجد میں جا کر نماز پڑھنے کا، بعض لوگوں کے لیے کچھ مصروفیات یا ضروریات ایسی ہیں کہ ان کو اتنا ایک ہی نماز کے لیے 15 منٹ جاتے ہوئے، 15 منٹ آتے ہوئے، پھر 15-20 منٹ مسجد میں، اور پھر گاڑی نکالنا، لانا، لے جانا، اتنا وقت اس کے پاس نہیں ہوتا۔ اگر وہ یہ ہمت کر لے، گاڑی نکال لے اور مسجد میں پہنچ جایا کرے۔ اب یہ ظاہر ہے کہ ڈیوٹیاں اور کام کاروبار کے حساب سے ہے، کسی کے لیے یہ ممکن ہوتا ہے۔ اگر ممکن ہو یا تھوڑی سی مشقت اٹھا کر بھی اس کو کر لے تو اس کا اسے ثواب بہت زیادہ ملے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں، صلاۃ الجماع تفضل من صلاۃ الفرد ب25 درجہ، اور دوسری حدیث میں ب27 درجہ۔ ایک آدمی کی اکیلے پڑھی ہوئی نماز اگر وہ باجماعت نماز پڑھتا ہے تو باجماعت نماز کا 27 گنا زیادہ ثواب ملے گا اکیلے پڑھنے سے۔ اب آیا مسئلہ دوسرا کہ اس نے اکیلے نہیں پڑھی، یہ اپنے گھر میں ہے اور مسجد اتنی دور ہے کہ یہ پیدل تو جا نہیں سکتا، اور گاڑی کے لیے جاتا ہے تو اس کے بھی کافی وقت لگتا ہے، پٹرول لگتا ہے، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ اب ایسے میں اگر وہ اپنے گھر میں یہ سستی نہ ہو کہ چونکہ مجھے پڑھنی ہی ہے اب تو چلے میں پڑھ لیتا ہوں، بعد میں دوسرے پڑھتے رہیں گے، باقاعدگی کے ساتھ وہ باجماعت نماز ادا کرے تو اللہ رب العزت اسے بھی جماعت کے ثواب سے محروم نہیں کرے گا۔ لیکن یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ جس جماعت میں جتنی تعداد زیادہ ہوگی لوگوں کی اتنا ثواب بھی بڑھتا جائے گا، یا اتنے درجات بھی زیادہ ہوتے جائیں گے۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہم یہ دیکھ لیں کہ نہیں جی چلو گنجائش نکل آئی، گھر میں نماز باجماعت پڑھ سکتے ہیں۔ گھر میں 2 4 6 10 لوگ ہیں، وہ باقاعدہ جماعت بنائیں۔ اور اگر یہی معاملہ ظاہر ہے کہ 15 منٹ کی ڈرائیو پر مسجد ہے تو درمیان میں بہت سارے مسلمان گھر ہوں گے۔ اب مسلمانوں کو یہ بھی تو تھوڑی سی ہمت کرنی چاہیے، ہم اپنی زندگی کے لیے، اپنی ذات کے لیے
بڑا کچھ پیسہ خرچ کر کے کر لیتے ہیں، اور کیا آخرت کے لیے ہم اتنا نہیں کر سکتے کہ 4 6 10 20 50 اب 15 میل کی ڈرائیو تک جاتے ہوئے کتنے گھر آئیں گے مسلمانوں کے، دائیں بائیں ادھر ادھر، وہ مل جل کر سارے کہیں اپنے درمیان میں کسی جگہ پہ کوئی مسجد کا انتظام کر لیں تو ان کے لیے بہت ہی اچھا ہوگا۔ درس و تدریس کا، دعوت و ارشاد کا، دینی رہنمائی کا ایک مرکز، ایک سینٹر بھی بن جائے گا، اور 5 وقت کی باجماعت نمازیں پڑھیں گے، ہر نماز کا 27 گنا ثواب بھی ملتا رہے گا، اور کیا چاہیے؟ لیکن اس کے لیے اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ والی بات ہے کہ کچھ آپ کو اپنی جیب سے نکالنا ہوگا، کچھ تھوڑا خرچہ کرنا ہوگا، اور مسلمان کو یہ کام کرنا چاہیے۔ 27 گنا زیادہ ثواب لینے کے لیے اکیلے ہر آدمی اپنے گھر میں اپنی مسجد بنا لے گا تو پھر نظام جماعت جو ہے، جو مسلمانوں کا ہے، وہ بھی نہیں صحیح رہے گا۔ مسلمان ملکوں میں خاص طور پر، غیر اسلامی ممالک کی بات الگ ہے، مسلمان ملکوں میں محلے میں مسجد ہے، بعض بڑے محلے ہیں 2 3 مسجدیں ہیں، وہاں اگر اتنا زیادہ نہیں ہو سکتا تو کم از کم اتنا کہ آدمی تھوڑی سی ہمت کر کے پیدل وہاں تک جا سکتا ہو، اتنے فاصلے تک جو اس کے راؤنڈ سارے لوگ اس میں آتے ہیں ان سب کو ملا کے جمع کر کے کوئی مسجد کا انتظام کر لیا جائے تو وہ بہتر ہے۔ لیکن اگر کہیں اکا دکا گھر ہیں اور وہ اتنا بڑا کام نہیں کر سکتے تو وہ باجماعت نماز اپنے گھر میں پڑھیں، اللہ رب العزت ان کی نمازوں کو قبول کرے۔ جزاکم اللہ خیر۔ اگلا سوال وضو سے ریلیٹڈ ہے۔ وضو کرتے وقت کیا میں جرابوں پر مسح کر سکتا ہوں کہ جب میری جرابوں میں سوراخ ہوں یا کچھ پھٹ چکی ہوں؟ جرابوں پر مسح جو ہے یہ اہل علم کے مابین ایک اعتبار سے تو متفق علیہ ہے۔ اگر وہ جرابیں چمڑے کی ہیں بالاتفاق اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ ان پہ مسح کیا جا سکتا ہے، تمام مذاہب اسلامیہ جو ہیں وہ اس کو مانتے ہیں، اس اعتبار سے تو ہے اتفاق۔ دوسرا ہے جراب، وولن ہے، کاٹن ہے، نائلون ہے، یا کوئی کسی ایسی چیز کی بنی ہوئی جراب ہے تو اس کے بارے میں کچھ اختلاف ہے اہل علم میں، خاص طور پر علماء احناف جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس پہ ثابت ہی نہیں، جراب پر مسح ثابت ہی نہیں، جبکہ باقی بہت سارے علماء جو ہیں دیگر مذاہب کے وہ کہتے ہیں کہ جراب ہے، جراب صحیح ہے، جراب مناسب ہے تو اس پہ مسح کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ بات امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کی جاتی ہے کہ نہیں کرتے تھے، جبکہ خود علماء احناف میں سے امام الشعرانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے المیزان الکبریٰ، اس کتاب میں انہوں نے یہ ذکر فرمایا ہے کہ امام صاحب رحمہ اللہ کو جرابوں والی حدیث پہلے نہیں ملی تھی، اس وقت تک وہ اس کے قائل نہیں تھے، کہتے تھے کہ نہیں چمڑے کے موضع ہوں تو ٹھیک ہے، جرابوں پہ نہیں۔ بعد میں انہیں جرابوں والی حدیث مل گئی اور انہوں نے اپنے پہلے فتوے سے رجوع کر لیا، اور یہ امام صاحب کی عظمت ہے کہ بلکہ کبار علماء ائمہ سارے یہ کرتے آ رہے ہیں کہ اگر کہیں کوئی بات صحیح سامنے آ گئی، اپنا پہلا فتویٰ، اپنی پہلی رائے اس سے مختلف تھی تو وہ فوری طور پر رجوع کیا کرتے تھے۔ علماء کرام نے رجوع کو بڑی اہمیت دی ہے، بلکہ فرمایا کہ رجوع جو ہے یہ اس میں عظمت ہے انسان کی، کہ بھائی ہم انسان ہیں، کمی کوتاہی ہو سکتی ہے، اس وقت کچھ اور چیز سامنے تھی، آج صحیح چیز سامنے آ گئی۔ اور امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا تو یہ قول ہے اذا صح الحدیث فہو مذہبی، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر صحیح حدیث آ جائے تو وہ میرا مذہب ہے۔ اور ایک روایت میں تو بہت سخت الفاظ ہیں ان کے، وہ کہتے ہیں اذا خالف قولی بقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاضربوا قولی بارض الحائط، اگر میری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے خلاف آ جائے، میری بات کو دیوار پر مارو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو لے۔ تو امام صاحب رحمۃ اللہ کے بارے میں فقہ حنفی کی ہی کتاب ہے المیزان الکبریٰ، امام شعرانی کی، انہوں نے کہا کہ وہ رجوع کر چکے تھے، لیکن ان کا پھر رجوع جو ہے وہ
سمجھیں کہ کم مشہور ہوا، یا پھر ہمارے یہاں کچھ عادت ہے کہ جو ایک مرتبہ ہم شروع کر لے ہیں وہ چھوڑتے نہیں ہیں۔ بہرحال باقی تقریباً سبھی علماء ائمہ کہتے ہیں کہ جرابوں پر مسح جائز ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک دو نہیں، کم و بیش 9 صحابہ کرام سے جرابوں پر مسح کرنا ثابت ہے۔ 9 صحابہ کرام سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں جورب کا لفظ موجود ہے۔ جورب، جراب تو ایک ہی بات ہے نا، قریب قریب لفظ ہے، جورب کا لفظ موجود ہے، لہذا جرابوں پہ مسح کیا جا سکتا ہے، کوئی حرج والی بات نہیں۔ ایک چھوٹی سی بات اس میں اور بھی ہے، جس میں کچھ اختلاف بھی ہے، کچھ تفصیل بھی ہے، کہ آپ نے جراب پہنی ہوئی ہے اور جراب وہ آپ کو وقتی طور پر پہنائی گئی، کہا کہ یہ جراب پہنو اور بوٹ میں اپنا پاؤں داخل کرو، آسانی سے داخل ہو جائے گا۔ وہ ذرا بڑی بہت باریک، گویا کہ کچھ بھی نہیں پہنا ہوا، پورا پاؤں اندر سے ننگا نظر آ رہا ہے، اور بہت ہی پھسلن والی، تاکہ پاؤں جو ہے وہ جوتے میں گھس جائے۔ اب اس طرح کی جراب پہن کے آپ کہیں کہ ہم اس پر وضو کے دوران مسح بھی کریں گے تو وہ صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ وہ تو جراب نہ ہونے کے برابر ہے، وہ تو صرف پاؤں کو تھوڑا ٹائٹ کرنے کے لیے بنائی گئی ہے۔ باقی جرابیں جو عام طور پر جنرلی یوز ہوتی ہیں، ان جرابوں میں سے نائلن، وولن، کاٹن، کوئی بھی جراب ہے، وہ آپ اگر نئی ہے، اچھی ہے، موٹی ہے، بہت اچھا ہے، لیکن اس کے موٹی اور پتلی ہونے کے بارے میں کوئی ایسا معیار کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ وہ اتنی موٹی ہو، وہ اس میں سے یہ ہوتا ہو، اور اس میں سے ایسا کچھ نہیں ہے۔ جراب ہے جسے جراب کہا جا سکتا ہے، جسے عموماً لوگ پہن کر آتے جاتے ہیں، اس پہ مسح کیا جا سکتا ہے۔ اب رہا مسئلہ کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں چلا، جراب پھٹ گئی، ایڑی سے تھوڑی سی جراب پھٹ گئی، ایسے معمولی سی، کوئی بات نہیں ہے، آپ کا وضو اور آپ کا مسح صحیح ہے۔ انگوٹھے سے تھوڑا سا، بعض دفعہ پاؤں کے انگوٹھے سے سامنے سے یا کسی انگلی سے، بعض دفعہ جوتے اور ناخن کی رگڑ سے کوئی تھوڑی سی پھٹ گئی، کوئی بات نہیں، آپ کا وضو صحیح ہے، مسح کرنا صحیح ہے۔ اور ہمارے بعض لوگوں نے ایک مقدار مقرر کر دی ہے کہ اس میں اتنا بڑا ہول ہو جائے تو پھر اس پہ، ایسی کوئی مقدار ثابت نہیں ہے۔ یہ جو ہول کی مقدار ہے نا، کہ سوراخ کتنا بڑا ہو، اس سوراخ کی مقدار کسی حدیث سے، کسی صحابی سے ثابت نہیں، لیکن یہ بات انڈرسٹوڈ ہے کہ اگر وہ ہول اتنا بڑا ہے کہ پوری ایڑی ننگی ہے تو وہ تو ظاہر ہے کہ جراب نہ رہی نا۔ اسی طرح پورا انگوٹھا باہر نکلا ہوا ہے، اسے بھی ہم کہیں گے کہ یہ بھی جراب نہیں رہتی۔ اگر اس طرح بہت زیادہ پھٹی ہوئی جراب ہے تو اس پہ مسح نہ کریں، لیکن اگر معمولی کوئی سوراخ ہے تو انشاءاللہ اس پہ کوئی حرج نہیں ہے۔ جزاکم اللہ خیرن۔ اگلا سوال شیخ صاحب ہے عربی زبان کے بارے میں۔ عربی زبان سیکھنے کی حجت کیا ہے مسلمانوں پر، اور کس حد تک سیکھی جائے؟ ڈاکٹر صاحب، جہاں تک تعلق ہے نا عربی زبان کو سیکھنے کی حجت کا، تو وہ ہم چونکہ عرب نہیں ہیں، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، بلکہ یہ کہیں کہ 15-20 عرب ممالک کو چھوڑ دیے جائے تو باقی سارے غیر عرب ہیں۔ اور قرآن کریم جو ہے ہماری کتاب زندگی، کتاب جو ہمارے لیے لائحہ عمل ہے، جو نظام حیات ہے مسلمان کا، وہ عربی میں ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، وہیں پلے بڑے، جوان ہوئے، نبوت ملی، تو آپ کے دائیں بائیں ماحول بھی عربی تھا، کیونکہ یہ جگہ پوری دنیا کا وسط ہے۔ یہ بات بھی اہل علم کے پاس تو معروف ہے، اور آپ بھی سب لوگ پڑھے لکھے ہیں۔ اللہ رب العزت نے نبوت، آخری نبی کی جو نبوت عالمی ہونی تھی، ساری دنیا کے لیے ہونی تھی، مشرق و مغرب، شمال جنوب کے لیے نبوت ہونی تھی، اس کے لیے نبی کو پسند فرمایا تو مکہ مکرمہ کے نبی کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں۔ اور بعض لوگوں کا یہ اعتراض بھی ہے، جو اتنی بڑی دنیا ہے تو مکہ ہی میں کیوں؟ اگر کوئی آدمی
عالمی دعوت لے کے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے لیے مکہ ہی سب سے ضروری تھا کہ یہ دنیا کا وسط ہے. ناف کہا گیا کہ یہ سرۃ الارض، زمین کی ناف ہے. جیسے ناف انسان کے بالکل وسط میں ہوتی ہے، اسی طرح مکہ بھی وسط میں ہے. تھوڑا سا ناف کا بھی اوپر نیچے کا فرق ہے اور تھوڑا سا ہی مکہ کا بھی تھوڑا سا فرق ہے جغرافیائی اعتبار سے. اور پھر اللہ رب العزت بہتر جانتا ہے کہ وہ اپنے نبی کو کہاں بھیجے. قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ہے اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ اپنی رسالت کہاں رکھے، اپنا رسول کہاں سے چنے. اللہ نے مکہ سے سنا اور عرب چنا، اور عربی زبان میں ہمارے لیے قرآن کریم اللہ نے نازل کیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تر تعلیمات عربی ہیں. اب ہم کہیں کہ جی ہم تو عربی نہیں ہیں، تو بھائی ہماری کتاب عربی ہے، ہم مسلمان ہیں، ہمارے نبی عربی تھے، ہمیں شرف ہے کہ ہم نبی عربی ہاشمی کے ماننے والے ہیں. تو اس اعتبار سے بھی ہمیں عربی سے پیار ہونا چاہیے کہ قرآن کی زبان اور ہمارے نبی اسلام کی زبان ہے، اور ہمیں یہ سیکھنی چاہیے. اگر ہم اس کو سیکھتے نہیں بالکل ہی، تو ظاہر ہے کہ ہم اس میں کیا آیا ہے، میسج کیا ہے. قرآن کریم کو محض تلاوت کے لیے تو نہیں آیا نا کہ آپ تلاوت کرتے رہیے ثواب کماتے رہیے. قرآن کریم عمل کے لیے آیا ہے. قرآن کریم کو اللہ رب العزت نے نازل کیا تاکہ ہم تدبر کریں اور نصیحت حاصل کریں، اس کے احکام پر عمل کریں. سورہ صاد کی آیت نمبر 29 میں اللہ نے فرمایا ہے کتاب انزلناہ الیک مبارک، ہم نے آپ کی طرف ایک کتاب نازل کی ہے جو کہ بہت ہی بابرکت ہے. لیدبروا آیاتہ، لیدبروا آیاتہ، تاکہ لوگ اس کی آیتوں پر، قرآن کریم میں جو کچھ ہم نے نازل کیا ہے اس پر تدبر کریں، غور و فکر کریں. وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور جو لوگ سمجھدار ہیں، عقل مند ہیں، اولو الالباب ہیں، انہیں اس سے نصیحت حاصل کرنے کا موقع ملے. تدبر کرنا اور نصیحت حاصل کرنا، یعنی پڑھیں اور اس کو سمجھیں اور اس کے بعد اس سے نصیحت حاصل کریں کہ اس میں جو احکام ہیں ان پر عمل کریں. جن چیزوں سے اللہ رب العزت نے منع فرمایا اس سے رک جائیں، جن چیزوں کا اللہ رب العزت نے حکم دیا ان پر عمل کریں، جو آداب اللہ رب العزت نے سکھلائے ان آداب کو اپنے آپ کو چلائیں. اگر ہم یہ سیکھیں گے ہی نہیں تو پھر ظاہر ہے کہ اب رہا مسئلہ یہ کہ آج کے دور میں الحمدللہ قرآن کریم کا 1 2 نہیں 60 سے زیادہ زبانوں میں ترجمہ معانی القرآن کے نام سے، اور ساتھ مختصر تفسیر جو ہے وہ چھپ چکی ہے. سعودی عرب کی حکومت نے کنگ فہد قرآن کمپلیکس مدینہ منورہ ہے، وہاں سے یہ قرآن کریم شائع کیا، نشر کیا، دنیا بھر میں فری تقسیم کیا. تو ان زبانوں میں اب ہمارے لیے کافی حد تک مشقت ختم ہو گئی. ہم اپنی زبان میں ہی قرآن کریم کا مفہوم ترجمہ پڑھ لیں، سمجھ لیں تو بھی کافی سارا ہمارا فائدہ ہو جاتا ہے. لیکن عربی زبان اصل کا سیکھنا وہ ہمارے لیے اس اعتبار سے بہت مناسب ہے، بہت اچھا ہے، بلکہ بہت ضروری ہے کہ یہ ہمارے نبی کی زبان ہے، ہمارے قرآن کریم کی زبان ہے. اور اگر ایک رسالہ ہے، ایک خط ہے، گویا کہ اللہ کی طرف سے ہماری طرف ایک خط ہے، اور اس خط کو آپ یوں سمجھ لیں، اللہ کے لیے تو کوئی مثال نہیں دے سکتی، لیسا کمثلہ شیء، لیکن یوں سمجھ لیں کہ ایک آدمی کا بیٹا باہر کہیں گیا ہوا ہے، باہر کے ملک میں ہے جہاں اس کی اپنی زبان نہیں بولی جاتی، کوئی دوسری ہے. وہ جا کے اس نے سیکھ لی شوق میں آ کے، یا جیسے بھی اس نے ایک خط لکھ کر بھیج دیا ابا حضور کو، ابا حضور کو وہ نہیں آتی. تو کیا کریں گے؟ اب اس خط کو رکھ دیں گے کہ بیٹا آئے گا تو پھر اس سے پوچھ لیں گے کہ کیا اس میں لکھ کے بھیجا ہے؟ نہیں، کوشش کریں گے، بھاگ دوڑ کریں گے، ہم سیکھیں گے، کوشش کریں گے کہ وہ زبان آ جائے. وہ زبان پوری نہیں آتی، کسی کے پاس بیٹھیں گے جا کے، بھائی بتاؤ اس میں کیا ہے، مفہوم معنی سمجھیں گے، اس کی بات کو کیا اس نے ہمیں پیغام دیا ہے، السلام علیکم کے علاوہ کیا کہا ہے، میں خیریت سے ہوں، اور اس کے بعد کیا ہے، وہ معلوم کرنے کے لیے ہم کسی کے پاس جائیں گے، یعنی پڑھنے کے لیے جائیں گے، اس خط کو پڑھانے کے لیے جائیں گے. آج اسی طرح ہمارا اس قرآن کریم کو کسی کے پاس لے کے جانا، بیٹھنا،
اس سے سیکھنا، اور کسی سے مراد ہر کوئی نہیں ہوتا۔ قرآن کریم کو پڑھنا، ناظرہ پڑھنا ٹھیک ہے، کوئی بھی پڑھا لیتا ہے، لیکن ترجمہ تفسیر کی بات آئے گی تو پھر معتبر قسم کا عالم ہونا چاہیے، جو عربی پر عبور رکھتا ہو، اپنی زبان پر عبور رکھتا ہو، اور شرعی علوم جو ہیں ان پر بھی وہ عبور رکھتا ہو، اس سے جا کے قرآن کریم کی تفسیر پڑھیں تاکہ وہ آپ کو مفصل مفہوم جو ہے وہ سمجھا سکے۔ اس اعتبار سے ہمیں عربی زبان جو ہے وہ کوشش کرنی چاہیے کہ جتنی ہو سکے سیکھیں۔ اب یہ نہیں ہے کہ آپ پورے جیسے عرب ہو گئے یا عرب بولتے ہیں، پورے کے پورا نہ صحیح، کوشش کر کے جتنا ہو سکے، کم از کم ہمیں مثال کے طور پر نمازیں ہیں عربی میں ہے نا، کم از کم نماز کا معنی ہمیں سمجھ آ جائے، سورہ فاتحہ ہے ہم کیا کہہ رہے ہیں، ہم کم از کم 17 فرض ہوتے ہیں 24 گھنٹے میں، اور ان 17 فرضوں میں ہم ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتے ہیں کہ اے اللہ ہم صرف تیری بات کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ 17 مرتبہ ایک دن میں کہتے ہیں، اور پتہ نہیں چلتا کہ کس کے وقت یہ پٹڑی سے اترتے ہیں اور غیر اللہ سے بھی مدد مانگنا شروع ہو جاتے ہیں، اور ان کاموں میں جو کام صرف اللہ کے ساتھ خاص۔ اگر ہمیں عربی آتی ہوگی تو سمجھ آ جائے گی نا کہ ہم نے ایاک نعبد و ایاک نستعین میں کیا کہا ہے۔ بار بار ہم یہ دعا مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت دے، سیدھا راستہ دکھا۔ پتہ نہیں کہ ہم یہ کیا کہہ رہے ہیں کیا نہیں کہہ رہے، سیدھا راستہ دکھائے کیسے؟ جب کوئی اٹھے گا راستہ تلاش کرے گا تو اللہ رب العزت اس کی مدد کرے گا۔ ایک آدمی کچھ چاہتا ہی نہیں تو ظاہر ہے کہ مدد کرنے والا، ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کہیں کوئی راہ رو منزل ہی نہیں، وہ بات ہو جائے گی۔ آدمی کوشش کرے اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے۔ ہمیں اس طرح ہم قل هو اللہ اور دوسری صورتیں پڑھتے ہیں، ہمیں نہیں معلوم ہوتا کہ کیا کہا جا رہا ہے، اس میں کیا ہے، میسج کیا ہے۔ ان سب چیزوں کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جتنا ہو سکے کم از کم جو ضروری حد تک عربی سیکھنا ہے وہ ضرور سیکھ لیں۔ چلو مکمل طور پر جن کے حصے میں ہے وہ سیکھتے ہیں اور سیکھے ہوئے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، جزاکم اللہ خیر۔ اور میرے پاس کافی سارے سوال ہیں مورگیج سے ریلیٹڈ ہیں، جی تو میں کوشش ان میں سے 2 یا 3 موٹے موٹے آپ سے پوچھوں، میرے خیال میں آپ کافی دوسری چیزیں اس میں کور کر لیں گے۔ تو سوال ہے کہ جی میں اسلامک مورگیج نظام میں کام تلاش کر رہا ہوں، کیا اس وقت تک یا اسی دوران میں جو غیر اسلامی مورگیج سسٹم ہے اس کو غیر مسلمین کے لیے بیچ سکتا ہوں؟ قریش صاحب، یہ مورگیج سسٹم جو ہے نا، عربی میں رہن عقاری یہ کہا جاتا ہے، ریل اسٹیٹ کے معاملات، مکان خریدنا، دکان خریدنا وغیرہ، اور پھر اس کو کوئی چیز خریدنے کے بدلے میں کوئی چیز رہن رکھنا، اصل میں یہ ہے مورگیج۔ اب رہن رکھنے کے لیے ہمارے پاک و ہند میں تو کوئی یہ سسٹم جو ہے وہ جس طرح کا غیر مسلم ممالک میں یا یورپی ممالک میں ہے وہ سسٹم پاکستان میں ایسا نہیں ہے۔ پاکستان میں جو ایک سسٹم بڑا معروف ہے، میں پہلے اس کی طرف بھی اشارہ کر دوں کہ ہمارے یہاں رہن کا سسٹم جو مورگیج پاکستان اور انڈیا میں چل رہا ہے وہ لیز بھی، کچھ لوگ کہتے ہیں لیز پہ، کہ آپ نے ایک مکان جو ہے، آپ کو مجھے 2-4-10 لاکھ روپیہ چاہیے، قرضہ کوئی نہیں دے رہا، میرے پاس ایک مکان زائد پڑا ہے، کرائے پہ تھا یا کچھ بھی تھا، میں نے کہا کہ جی یہ مکان ہے، یہ اس کے کاغذات ہیں، یہ آپ رکھ لیں بطور ضمانت، رہن جو اسلامی رہن ہے، اس کو آپ اپنے پاس رکھیں اور مجھے اتنا پیسہ ہے وہ ادھار دے دیں۔ اب ادھار دینے کا، قرض حسنہ دینے کا تو مطلب یہ ہے کہ رہن بھی کچھ نہ رکھیں، لیکن جائز ہے کہ رہن رکھ کر اس کے عوض میں کوئی چیز، تاکہ ضمانت ہو جائے گی، گارنٹی ہو جائے گی کہ اگر بھاگ جائے گا، نہیں دے گا تو یہ ہمارے پاس موجود ہے۔ ہمارے پاک و ہند میں رہن والی چیز کو اپنے خاص رنگ میں لیا جاتا ہے کہ مکان رہن پہ لے لیا
اور اس میں رہنے لگے. 5 لاکھ کسی کو دے دیا، اس کے مکان میں رہنے لگے اور کوئی کرایہ نہیں، کوئی کچھ نہیں. جب تک وہ 5 لاکھ واپس نہیں کرتا اس میں بغیر کرائے کے رہنا شروع کر دیتے ہیں. یہ سراسر سود ہے اور سراسر حرام ہے. رہن کا معنی یہ ہے کہ کوئی چیز رہن رکھی ہے، اس پہ اگر کوئی خرچہ آتا ہے تو وہ آپ کاٹ سکتے ہیں، جو اس کا اضافی منافع ہے وہ آپ کو دینا ہوگا. مثال کے طور پر یہی مکان ہے، اس مکان کا مارکیٹ ریٹ کے حساب سے 5,000 روپیہ مہینہ ملتا ہے، صرف 5,000، زیادہ نہ صحیح. آپ نے اس کو 5 لاکھ دیا ہوا ہے اور یہ 500 ریال اس کا صرف کرایہ سمجھ کے آپ اگر کٹواتے جائیں گے تو شاید اس بیچارے کی بھی جان بچ جائے گی. اور اگر آپ خود نہیں رہ رہے اور کسی اور کو دینا چاہتے ہیں، اگر کسی اور کو دیتے ہیں جو کرائے پہ چلائیں گے، وہ پیسہ کرایہ آپ کو مالک کو دینا ہوگا اور مینٹیننس پہ جتنا خرچہ ہوگا وہ آپ کا حق ہے. کسی نے رہن پر، صحابہ کرام کے زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک میں سلسلہ چلتا تھا، کوئی گائے، کوئی بکری، کوئی بھیڑ کسی نے رہن پہ دے دی تو اس کو جتنا چارہ ڈالا جاتا تھا اتنا اس کا دودھ استعمال کیا جاتا تھا. اور اگر چارے کی قیمت سے اس پہ جو محنت آ رہی ہے اس کی قیمت سے دودھ زیادہ ہوتا تو وہ مالک کو دیا جاتا تھا. یہ ہے اسلامی رہن، یا اگر یہ کہا جائے کہ اسلامی مورگیج ہے. یہ ہمارے یہاں کوئی اور ہی سلسلہ چل رہا ہے اور وہ سراسر سودی نظام ہے. آپ نے 5 لاکھ دے دیا، 5,000 مہینہ سیدھا آپ اس پہ لے رہے ہیں. جو کرایہ آ رہا ہے وہ سود ہے، وہ سراسر انٹرسٹ ہے. اب دوسرا سسٹم جو یورپ میں سننے میں آ رہا ہے معروف، بینکوں کے ذریعے جو خرید و فروخت ہوتی ہے. بینکوں کے ذریعے جو خرید و فروخت ہیں، قسطوں پہ آپ قسطیں دیتے جائیں اور مکان جو ہے وہ آپ کا ہو گیا یا جب قسطیں مکمل ہوں گی آپ کا ہو جائے گا، قسطیں طے ہوئی. اس میں ڈاکٹر صاحب ایک میں قاعدہ ذکر کرنا چاہتا ہوں. وہ کسی بھی ملک میں ہو، آپ کسی بھی ملک میں ہیں، کوئی مسلمان کسی بھی علاقے میں رہتا ہے، اسے 4 چیزیں اپنے سامنے رکھنی چاہیے. اگر وہ 4 چیزیں اپنے سامنے رکھتا ہے تو پھر وہ گھر بھی لے کوئی حرج نہیں، گاڑی لے کوئی حرج نہیں، گھر کے اندر جو ایئر کنڈیشننگ سسٹم ہے وہ لے، یا کوئی بھی ضرورت کی چیز، ضروریات زندگی میں سے کچھ بھی لے لے گا، کوئی حرج نہیں. لیکن اس کے لیے وہ 4 چیزیں جو ہیں وہ بنیادی طور پر شرط ہیں. اور وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ ان میں سے سب سے پہلی اور بنیادی شرط یہ ہے کہ اگر یہ جس کمپنی سے آپ نے کوئی چیز خریدی ہے، اگر پیمنٹ اسی کمپنی میں دینی ہے، پہلی شرط یہ پوری ہو گئی، کوئی بات نہیں، ہو گیا. کوئی سودی بینک انوالو نہ ہو. پہلی شرط سودی بینک انوالو نہ ہو. وہی کمپنی ڈائریکٹ آپ سے انسٹالمنٹ لیتی جا رہی ہے، مکان، گاڑی، یہ وہ آپ کو دے دی ہے. چلیے ہو گیا ایک شرط. سودی بینک انوالو ہوگا، قسطیں جو ہیں آپ نے کمپنی کے کیشیئر کی بجائے کسی بینک میں جمع کرانی ہیں تو یہ سود سلسلہ شروع ہو جائے گا، سودی بینک انوالو ہو جائے گا. اس معاملے میں سودی بینک کو انوالو نہیں ہونا چاہیے. پہلی. دوسری یہ کہ جتنی انسٹالمنٹ ہیں وہ طے ہو جائے. مکان کی، کار کی، فلاں کی، جو بھی لیا ہے اس کی انسٹالمنٹ میں اتنے مہینے یا اتنے سال وہ آپ کو دیے جائیں گے کہ ان مہینوں کے دوران، اتنے مہینوں کے دوران یا اتنے مہینے ہر مہینے آپ کو یہ انسٹالمنٹ ادا کرنی. یعنی قسطیں طے ہو جائیں کہ کتنی ہوں گی، ہر قسط کی قیمت بھی طے ہو جائے کہ کتنی ہوگی. سودی بینک انوالو نہ ہو، قسطیں طے ہو جائیں کتنی ہے، ہر قسط کتنی ہے وہ بھی اماؤنٹ طے ہو جائے. اور چوتھی اور اہم شرط یہ ہے کہ اگر کوئی قسط لیٹ ہو جائے، کوئی قسط لیٹ ہو جاتی ہے تو جس سے آپ نے مال خریدا ہے، جس سے آپ نے کوئی چیز خریدی ہے، مکان ہے، کار ہے، کچھ بھی ہے، تو وہ ایک قسط لیٹ ہونے پر اس پر کسی قسم کا کوئی جرمانہ، کوئی فائن، کوئی پینلٹی، کوئی چیز نہ لے. ٹھیک ہے، ایک قسط لیٹ ہوئی ہے، اگلے مہینے آپ 2 قسطیں اکٹھی جمع کرا دیتے ہیں، بات ختم ہوگی.
لیکن اگر کسی ایگریمنٹ میں یہ بات آتی ہے کہ ایک قسط لیٹ ہوئی تو اگلے میں اس کے ساتھ آپ کو ایک کے ساتھ 5%، ایک کے ساتھ 10% اضافی دینا ہے، تو پھر یہ سود ہے۔ اس شکل میں وہ چیز لینا، یا یہ اگر یہ کہیں کہ یہ چاروں شرطیں پوری ہو جائیں تو یہ ہو جائے گا آپ کا اسلامک انویسٹمنٹ سسٹم، یا اسلامک مورگیج کہہ لیں، مکان لینے کا جو انداز ہے، یہ سسٹم ہے۔ اور اگر ان میں سے کوئی شرط پوری نہیں ہوتی تو پھر اس سے بچ جانا چاہیے، کیونکہ اس میں سود انوالو ہو جاتا ہے، اور سود وہ گناہ ہے کہ جس کے بارے میں قرآن کریم نے بہت سخت الفاظ استعمال فرمائے ہیں۔ کسی دوسرے گناہ کے لیے یہ نہیں کہا جو اس سود کھانے والے کے لیے کہا۔ فرمایا کہ اگر پتہ چل جائے کہ سود حرام ہے، اس کے باوجود وہ سود لینا دینا کھانا پینا نہیں چھوڑتا، تو اس کے بارے میں فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ اللہ اور رسول کے ساتھ جنگ کے لیے کوئی تیار ہو جائے، کیا کرے گا وہ؟ اللہ کے مقابلے میں کوئی کیا ہے؟ کچھ بھی تو نہیں ہے۔ لہذا یہ کرنا کہ مکان بن گیا ہے، ہماری ضرورت ہے، یہاں ایک بات میں اور ذکر کر دوں، ضرورت کا لفظ آیا نا، کچھ ضرورتیں ہوتی ہیں یا کچھ مجبوریاں واقعی ہوتی ہیں، اور کچھ ہم بنا لیتے ہیں۔ کچھ ضرورتیں ہم بنا لیتے ہیں بینک سے پیسہ نکالنے کے چکر میں۔ ایک آدمی کے پاس گزارے لائق گاڑی ہے، کہا نہیں آج کل بینک والے تو دے رہے ہیں، گیا بینک سے نہیں کار نکالی، اچھی کمپنی کی نکالی، اچھی کوالٹی کی نکالی۔ بھائی ضرورت، یہ ضرورت نہیں تھی، یہ آپ نے اپنے آپ کو دوسروں کے ساتھ شامل کرنے، جیسے میں نے پہلے شروع میں ذکر کیا کہ اس کی گاڑی ایسی ہے تو میری ایسی کیوں نہ ہو، یہ ضرورت نہیں ہے، یہ مجبوری نہیں ہے، یہ حاجت نہیں، یہ آپ نے حاجت بنائی ہے۔ اسی طرح کرائے پر مکان لیا جا سکتا ہے، اور دنیا میں بے شمار ایسے لوگ ہیں کہ وہ کرائے پر رہ رہے ہیں، بے شمار لوگ۔ اگر ہر آدمی یہی سوچنا شروع کر دے کہ چلو جی ہم یہ بینک کے ذریعے مل رہا ہے، اور حلال مارگیج ہے، حرام مارگیج ہمیں اس سے کیا، بینک دے رہا ہے لے لیتے ہیں، مسلمان کی شان یہ نہیں ہے۔ مسلمان کی شان کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے قرآن، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں ہمارے لیے بالکل واضح کر دیا، اگر ہم کسی چیز کو حرام نہیں بھی کہتے، اگر اس میں تھوڑا سا شک و شبہ بھی آ جاتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ اس سے بچ جائے۔ شک و شبہ آنے کی شکل کیا ہوتی ہے؟ میرے علم میں ہے اور آپ کے علم میں بھی ہوگا کہ جو مارگیج سسٹم ہے، اس کے بارے میں مجلس الفتویٰ العربی، یورپی فتویٰ کمیٹی نے فتویٰ دے رکھا ہے کہ آپ ایک مکان لے سکتے ہیں، مارگیج سسٹم میں ایک مکان لے سکتے ہیں، جبکہ کبار علماء کہہ رہے ہیں کہ نہیں لے سکتے، یہ سسٹم سودی ہے۔ اب آپ یہ کہہ لیں کہ ایک ادارے نے جائز کر دیا، باقی سارے ادارے کہہ رہے ہیں جائز نہیں ہے، 3-4 علماء کا وہ ادارہ ہے اس نے جائز کیا دیا، دوسری طرف سینکڑوں علماء ہیں وہ کہتے ہیں جائز نہیں ہے۔ ایسی شکل میں جب اس چیز میں شک ہو گیا، حرام نہ مان لیں، آپ یہی رکھیں کہ شک ہو گیا، تو اس کو بھی چھوڑ دینا ہماری مسلمان کی شان ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے الحلال بین والحرام بین، حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی بالکل واضح ہے، وبینہما امور مشتبہات، اس حلال اور حرام کے درمیان کچھ مشتبہ امور ہیں، لا یعلمہن کثیر من الناس، جنہیں بہت لوگ نہیں جانتے۔ حلال واضح، حرام واضح، درمیان میں مشتبہ امور جن کو اکثر لوگ نہیں جانتے، فرمایا فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِعِرْضِهِ وَدِينِهِ، جو شبہ والی چیز سے بھی بچ گیا، اس نے اپنے دین کو اور اپنی آبرو کو محفوظ کر لیا۔ اس قسم کے معاملات جن میں یہ دو رائے بنی ہوئی ہیں، آپ اگر اس کو نہ اس طرف لے کے جائیں نہ اس طرف لے کے جائیں، آپ درمیان والے کھاتے میں آ جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنا دین اور اپنی آبرو محفوظ رکھنی ہے تو اس سے بچ جاؤ۔
یہ سسٹم جو ہے وہ مارگیج سسٹم جو ہے اس کو آپ مشکوک میں تو کم از کم رکھیں ہی رکھیں اور اس سے بچ جائیں، جتنا بھی ہو سکے بچنے کی کوشش کریں۔ کرائے پہ مکان ملتے ہیں وہ مجبوری تو ختم ہو گئی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی زندگی بھر کماتے رہیں اور کرائے پہ ہی دیتے رہیں، ٹھیک ہے، زندگی بھر کماتے رہیں اور وہ پیسہ کرائے میں نہ دیجئے، آپ نے جو اپنے ملک میں پراپرٹیز بنائی ہیں ان میں سے کوئی پیس ایک نکال دیجئے۔ ہمارے یہاں ایسی بہت ساری دنیا ہے کہ الحمدللہ ان کے پاس پاکستان میں، انڈیا میں، بنگلہ دیش میں، اپنے اپنے ملکوں میں بہت بڑی بڑی پراپرٹیز ہیں، بلڈنگیں ہیں، وِلے ہیں، کرائے پہ چڑھی ہوئی دکانیں ہیں اور ان کے اپنے پلازے ہیں اور یہ ہے وہ ہے۔ بھائی ان میں سے کوئی چیز بیچ دیجئے، یہاں کرایہ نہیں، اپنا یہاں باقاعدہ قیمت دے کے مکان خرید لیجئے۔ اگر آپ یہ انداز اختیار کریں تو انشاءاللہ آپ اس مشکوک سے بھی بچ گئے اور خالص اپنے حلال سے بھی یہ معاملہ ہو گیا۔ یہاں میں ایک بات اور ذکر کر دوں کہ اسلام میں اگر کسی چیز کو منع قرار دیا گیا تو یقیناً اس کے کچھ نہ کچھ اس کا الٹرنیٹ ہوتا ہے، اس کا کوئی حل ہوتا ہے۔ اور اگر ہم تھوڑا سا غور کریں تو اس مارگیج کا حل موجود ہے اور وہ ہے جس کو ہم اسلامی مارگیج کہہ سکتے ہیں۔ بزنس مین بہت ہیں، آسٹریلیا بزنس مینوں سے بھرا ہوا ہے، امریکہ، کینیڈا، برطانیہ، فرانس، جرمن، جتنے بھی یورپی امریکی ممالک میں سب میں بڑے بڑے مالدار الحمدللہ مسلمان موجود ہیں، اور ان مالدار مسلمانوں کی پراپرٹیز ان ملکوں میں بھی ہیں، اپنے ملکوں میں بھی ہیں۔ اللہ رب العزت توفیق دے تو انہیں چاہیے کہ وہ باقاعدہ ایک ایسا ادارہ قائم کریں، مختلف علاقوں میں وہ ادارے کی برانچیں قائم کریں، اور اس میں ایک نہیں کئی لوگ مل کر یہ کام کر سکتے ہیں، باقاعدہ جیسے انجمن ہوتی ہے، اور وہ مکان پہلے خریدیں کیش پر، کیونکہ ان کے پاس تو پیسہ ہے، کمی نہیں ہے، مکان خریدیں اور خریدنے کے بعد اس مکان میں اپنا منافع رکھیں جو کہ جائز ہے شرعاً۔ $5 لاکھ کا، یورو کا، پاؤنڈ کا مکان خریدا ہے، 5.25 کا بیچیے اور قسطیں بھی اس کو کر کے دے دیجیے، آسانی ہو جائے گی۔ اب ہمارے بعض علماء نہیں بہت سارے علماء یہ کہتے ہیں قسطوں کے کاروبار کو بھی کہتے ہیں کہ یہ بھی سود ہے۔ سود بنتا تھا اگر کیش دے کر کیش پر کچھ اضافہ لیا جائے، کل قرض جر منفعہ فہو ربا۔ ایک آدمی نے قرض دیا، 5 لاکھ کسی کو قرض دیا اور کہا کہ یہ 5 لاکھ ہے، تم نے مجھے 5 مہینوں میں دینا ہے یا 10 مہینوں میں دینا ہے، تو مجھے 5 نہیں، مجھے 5.25 لاکھ چاہیے، 5.5 لاکھ چاہیے۔ یہ جو 1.25 اور 1.5 کا لفظ ہے نا، 25,000 یا 50,000، یہ سراسر حرام ہے، یہ سود ہے۔ ایک آدمی آپ کو گاڑی خرید کے دے رہا ہے، اپنی خریدی ہوئی گاڑی خرید لی، اپنے نام لگ گئی، ملکیت اس کی ثابت ہو گئی۔ اب یہ گاڑی آگے بیچتا ہے تو اسے حق ہے کہ وہ منافع لے۔ کیش کو دے کے جاتا ہے، کہتا ہے بھی دیکھو یہ اتنے میں لینی ہے، کیش لے کے جاؤ، اور اگر تم مجھے 5 سال میں یہ پیسے پورے کرو گے، جیسے کہ عموماً ہوتا ہے 48 قسطیں یا 60 قسطیں، اگر تم نے اتنی قسطوں میں پیسہ دینا ہے تو پھر مجھے اتنا چاہیے۔ اب یہ وہ پیسے پر پیسہ نہیں لے رہا، وہ چیز پر پیسہ لے رہا، چیز بیچی ہے اس کا پیسہ لے رہا۔ بعض علماء اس کے حق میں بھی نہیں ہیں، جبکہ بہت سارے علماء جو ہیں اس کو جائز قرار دیتے ہیں۔ اگر یہ اسلامک مارگیج سسٹم جو ہے اس طرح بنایا جائے کہ ایک انجمن قائم ہو، ایک جمعیت قائم ہو، کیا کیا اس کو نام دیے جا سکتے ہیں، کچھ لوگ مل کر ایک ادارہ قائم کریں اور وہ مکان خریدیں اور بیچیں، خریدیں اور بیچیں، اسلامی انداز کے ساتھ یہ سلسلہ جو ہے یہ صحیح رہے گا، اور انشاءاللہ یہ مارگیج جو ہے اس میں سے حلال و حرام اگر 2 نام رکھے جائیں تو ان میں سے حلال مارگیج جو ہے وہ یہ بن جائے گا انشاءاللہ۔ جی ڈاکٹر صاحب، جزاکم اللہ خیر، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے اس فتنے سے بچنے کی۔ آمین رب العالمین۔ اگلا سوال، ظاہر ہے اس میں کافی سوالات ہیں تو میں ان کو مختصر کر کے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ایک بھائی سوال پوچھ رہے ہیں کہ میرے والدین مجھے زبردستی میرے اوپر کر رہے ہیں
کہ میں یہاں آسٹریلیا میں مارگیج پر گھر لے لوں، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ والدین ایسی ہستی ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بہت ہی بڑا مقام بیان فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، حسن سلوک سے پیش آؤ۔ اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کے ساتھ ہی والدین کی اطاعت بھی رکھ دی، والدین کا حسن سلوک بھی رکھ دیا۔ اور اسی پر بس نہیں، قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے جا بجا ان کے لیے فرمایا کہ اپنے والدین کے لیے وَاخْفِضْ لَهُمَا جُنَاحَ الذُّلِّ، اپنے کندھوں کو ان کے سامنے نرم رکھو، دعائیں کرتے رہو، یا اللہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، ان پر تو رحم فرما جس طرح میرے بچپن میں انہوں نے مجھے رحم کرم شفقت کے ساتھ پالا بڑا کیا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث شریفہ میں والدین کا بہت مقام بیان فرمایا ہے۔ اور حقیقی بات یہ ہے کہ دنیا میں والدین کا نعم البدل کوئی ہے ہی نہیں، بدل تو ہو ہی نہیں سکتا، نعم البدل تو بالکل بھی نہیں ہوگا۔ والدین دنیا میں کسی کو ایک ہی مرتبہ ملتے ہیں۔ کچھ چیزیں ہیں جو مل سکتی ہیں، اگر کسی کی اللہ نہ کرے بیوی فوت ہو جائے تو دوسری کر سکتا ہے، ایسے ہی اولاد میں بھی ہوتا ہے، اللہ کسی کو لے لیتا ہے اور کو دے دیتا ہے۔ ماں باپ جس کے گئے اس کے بعد وہ دوسرے ماں باپ، اگر ماں دوسری ہوتی ہے، والد شادی کرتا ہے تو آپ کو معلوم ہے ہماری اردو میں سوتیلی اور انگلش والے سٹیپ، بات تو وہیں گئی نا۔ اسی طرح ان کی اولادیں بھی آگے سٹیپ بردر، سٹیپ سسٹر، یہ سٹیپ جو درمیان میں آ گیا، سوتیلا پن آ گیا، اصل چونکہ دوبارہ مل نہیں سکتا، اس کا بدل نہیں ہے دنیا میں۔ لیکن اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کچھ بھی ہو، کچھ بھی کہیں اس کو مان لینا ہے۔ اگر معاملہ ہو صرف عزت کا، ان کا احترام کرنے کا، ان کا تعاون کرنے کا، تو قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ہے وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اگر وہ تمہیں کہیں کہ میرے ساتھ کسی کو شریک کرو، اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر وہ کہیں کہ میرے ساتھ کسی کو شریک کرو فَلَا تُطِعْهُمَا، تو پھر کوئی اطاعت نہیں ہے، ان کی بات مت مانو۔ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، اور اسی وقت کہہ دیا کہ دنیا داری معاملات میں ان کے ساتھ معروف طریقے سے، اچھے طریقے سے پیش آؤ، حسن سلوک کرو، ان کی خدمت کرو، مالی خدمت کرو، ہر طرح کی خدمت کرو اور احترام کے ساتھ رکھو۔ اگر کسی کے ماں باپ کافر ہیں، یہ تو مسلمان ماں باپ کی بات ہوئی نا، اگر کافر ماں باپ ہیں تب بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی عزت احترام کیا جائے۔ ایسے واقعات موجود ہیں کہ بعض صحابیات نے پوچھا کہ میری ماں کافر ہے تو کیا میں اس کے لیے اپنے گھر کا دروازہ کھولوں، یعنی خدمت کروں؟ تو آپ نے فرمایا کرو، منع نہیں فرمایا کہ وہ کافر ہے لہذا اس پہلے مسلمان ہونے دو پھر اس کے بعد یہ کام ہوگا، نہیں۔ ماں باپ کافر بھی ہیں، عزت احترام کریں، لیکن اطاعت کہاں ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معاملہ ہمارے لیے بڑا صاف کر دیا، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اگر کسی مخلوق کی اطاعت کرنے میں اللہ کی نافرمانی آ رہی ہے تو مخلوق کی اطاعت نہیں، وہ مخلوق ماں ہو، باپ ہو، بہن ہو، بھائی ہو، استاد ہو، چاہے کوئی بھی ہو، اگر اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے تو پھر اطاعت نہیں ہے۔ اب ہمارے یہ عزیز جو پوچھ رہے ہیں کہ والدین مجبور کر رہے ہیں، تو یہ میرا خیال ہے قرآن کریم کی آیت میں نے پڑھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد میں نے سنایا ہے، اس کے بعد یہ آسانی سے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ اگر ناجائز کام کرنے کے لیے ماں باپ مجبور کریں تو اس پر عمل کرنے کی اجازت نہیں، اور اس نافرمانی کو شرعی نافرمانی شمار نہیں کیا جائے گا، یعنی شرعاً آپ نافرمان نہیں، دنیا داری میں چاہے کوئی کچھ کہے لیکن شریعت آپ کو نافرمان نہیں مانے گی۔ شریعت آپ کو اس معاملہ میں کہ تم نے یہ بات ماں باپ کی نہیں مانی، اس میں کوئی گناہ نہیں ہوگا، لہذا والدین کو واضح کریں، والدین کو بیان کر کے بتائیں، ان کو تفصیل بتائیں
کہ اس میں کیا عیب ہے، اس میں کیا حرج ہے، اس میں جائز ناجائز حلال حرام مشتبہ کا مسئلہ آ رہا ہے اور ہم مسلمان ہیں۔ تو میں یہ بات نہیں کر رہا تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ مجھے کوئی آپ کے ساتھ ضد ہے یا کسی اور کے ساتھ ضد ہے، میں اس لیے نہیں کر رہا کہ اس میں اسلامی طور پر اسلامی نقطہ نظر جو ہے وہ یہ ہے۔ جزاکم اللہ خیرن۔ اسی موضوع پہ آخری سوال ایک لے لیتے ہیں، مختصراً اگر آپ اس کا جواب دے دیں مولوی سے ریلیٹڈ۔ جی، نصیحت، کوئی صاحب نصیحت چاہ رہے ہیں کہ میں ایک بینک سے مولوی پر گھر لے چکا ہوں، اب مجھے پتہ چل چکا ہے کہ ناجائز ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ جی ڈاکٹر صاحب، اگر کہیں کسی سے لا علمی میں کوئی ایسا کام ہو جاتا ہے کہ وہ جائز نہیں تھا، تو اس شکل میں کام ہو گیا ہے۔ ایک کام ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ہو گیا، اب اس کا کوئی حل نہیں سوائے اس کے کہ وہ اللہ سے توبہ طلب۔ جو بہت سارے گناہ ایسے ہیں کہ جن کا تدارک کرنا ممکن نہیں ہوتا سوائے توبہ کی اور بکثرت عبادتوں کے۔ کسی سے ایسا کوئی گناہ ہو جائے جس کا تعلق اللہ اور بندے کے مابین ہے، اب اس کا تدارک کیا کرے گا؟ کچھ چیزیں ایسی ہیں یا کچھ غلط کام ایسے ہیں کہ جو ہو جائیں تو ان کا تدارک کسی نہ کسی طریقے سے ممکن ہے، آدمی اس سے جان چھڑا سکتا ہے، ایسی گنجائش موجود ہوتی ہے۔ تو اس سلسلہ میں جو انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ کام کر لیا ہے اور اب پتہ چلا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے، تو ایسی شکل میں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ جتنی بھی جلدی ہو سکے فوری طور پر کوشش کریں کہ وہ اس معاملے کو، اس ڈیل کو ختم کریں۔ ڈیل کو ختم کرنے کے لیے اب کئی ایک طریقے آ رہے ہیں۔ ڈیل ختم کیسے ہوگی؟ اگر مثال کے طور پر انہوں نے ایک چیز خرید لی ہے، پتہ چل گیا کہ یہ طریقہ کار ناجائز ہے، یہ طریقہ کار منع ہے، اس پہ چلنا جائز نہیں تھا، تو ایسے میں فوری طور پر اگر اس کے پاس کوئی پراپرٹی ہے، اگر اس کے پاس کوئی ایسی چیز ہے کہ جس سے وہ بیچ کر یہ معاملہ نپٹا سکتا ہے، جو پیسے ابھی باقی ہیں، جو انسٹالمنٹ باقی ہے، فوری طور پر اس کو قرض لے کسی ادارے سے، جو ادارے دینی طور پر کام کر رہے ہیں، اگر کہیں ہیں تو، نہیں تو میں نے مشورہ دیا ہے کہ ایسے ادارے ہونے چاہیے۔ اور اگر اسی طرح کوئی اس کے پاس پراپرٹی دوسری ایسی ہے، اس پراپرٹی کو بیچے اور اس سے اپنی جان چھڑائے۔ اور ضروری نہیں ہے کہ وہ کوئی اپنا بہت بڑا نقصان کر کے یہ ڈیل ختم کرے، ضروری یہ ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی ایسا کام کرے کہ جس کے ذریعے یہ ڈیل جو ہے وہ اس کی صحیح شکل اختیار کر دے۔ جو ہو چکا، اب فوری طور پر اپنے پیسے ادا کر کے اس سے جان چھڑا لیتا ہے، قسطیں بڑھتی جائیں گی، قیمت بڑھتی جائے گی، اس سے بچ گیا۔ اور جو ہوا سو ہوا، اللہ رب العزت اسے معاف فرمائے۔ لیکن یہ قائم رہے کہ چونکہ مجھ سے ایک مرتبہ ہو گیا ہے اب تو مجھے یہ، ایسا نہیں، ایک مرتبہ ہو گیا ہے، اب اس سے جان چھڑانے کے لیے راستہ تلاش کیجئے، لیکن جان چھڑائیے جتنی جلدی ممکن ہو سکے، اس سے آپ نکل جائیے۔ جزاکم اللہ خیر۔ اگلا سوال کسی بہن نے پوچھا ہے عورتوں کا نوکری کرنے سے متعلق، کیا عورتوں کو نوکری کرنا جائز ہے جبکہ مال اور پیسے میں کوئی کمی نہیں؟ اگر کہیں کوئی خاتون اپنے شوہر کے ساتھ گھر کے اخراجات شیئر کرنا چاہتی ہے تو ظاہر ہے کہ یہ ایک ضرورت ہے، بہت بڑی نہ صحیح لیکن ہے کہ تھوڑا بہتر ہو جائے گا گھر کا ماحول، اخراجات میں تھوڑی آسانی آ جائے گی، کھانے پینے میں تھوڑی آسانی ہو جائے گی، بچوں کی تعلیم بہتر کر سکیں گے۔ اگر کوئی ایسی خاتون ہے ان حالات میں اپنے شوہر کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہے، کوئی حرج نہیں۔ اسلام نے نوکری کرنے سے منع نہیں کیا، اسلام نے جس چیز سے منع کیا ہے وہ یہ ہے کہ عورت کہیں بے پردہ نہ ہو، عورت کہیں مردوں کے ساتھ مکس اپ نہ ہو، یہ منع ہے۔ لیکن لڑکیوں کے سکول ہیں، لڑکیوں کے کالج ہیں، لیڈی ڈاکٹرز ہیں جو لیڈیز کے لیے خاص ہیں،
بہت سارے ایسے کام ہیں کہ خاتون پورے پردے کے ساتھ وہ کام سر انجام دے سکتی ہے، کیونکہ اگر اس کے پاس کوئی آتا ہے تو عورت ہے، اور اگر کہیں وہ نکلتی ہے باپردہ ہے، آتے جاتے باپردہ ہے، کوئی حرج والی بات نہیں۔ شرعاً وہ کام جائز ہو، پہلی بات ایسا کام کہ جو ناجائز ہے، کسی ایسی چیز ایسی دکان پہ مثال طور کام کرنا، چاہے وہ 1000 پردوں والی کیوں نہ ہو، وہ ناجائز چیزیں، حرام چیزیں ہیں جو بیچتی ہیں ساری کی ساری، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح کوئی بھی کاروبار ہے، مثل شراب کی بھٹی ہے، شراب کی دکان ہے، شراب کا ٹھیکہ ہے، وہاں اگر کوئی کام کرتا ہے وہ 1000 پردے میں جائے، وہ حرام ہے، کیونکہ شراب حرام ہے، اس کی خرید و فروخت حرام ہے، اور اس کی آئی ہوئی کمائی حرام ہے، بلکہ شراب کی وجہ سے 10 لوگوں پر لعنت کی گئی ہے۔ اس طرح کا کام ہو تو وہ پردے سے بھی نہیں، لیکن اگر جہاں عورت با پردہ طریقے سے جائز کام کرنا چاہتی ہے کر لے، کوئی حرج نہیں، اگر اس کے گھر میں ضرورت ہے تو۔ اب رہا مسئلہ یہ، جیسا کہ سوال میں ہے، کہ گھر میں کوئی ایسی ضرورت مجبوری بھی نہیں ہے، مالی حالت بہت اچھی ہے، شوہر کی کمائی وہ بزنس سے ہے تب، کسی اچھی پوسٹ سے ہے تب، ہر اعتبار سے اگر ان کے گھر میں مال کی ریل پیل ہے، تو پھر اس عورت کا سروس کرنے کا سوچنا مجھے عجیب لگا ہے کہ یہ کیوں ایسا ہے۔ کبھی کبھی سننے میں آتا ہے کہ تھوڑا ٹائم سپینڈ ہو جائے گا، پہلے تو کبھی کبھی یہ ہوتا تھا کہ تھوڑا ٹائم سپینڈ ہو جائے گا، اور کبھی یہ سننے میں آتا ہے کہ ٹائم کل کرنے کے لیے۔ عجیب بات ہے کہ ٹائم سپینڈ کو اب کل تک لے آئے ہیں، کہ وقت کو ختم کرنے کا۔ کل کا معنی تو معروف ہے نا، آپ لوگ بہتر سمجھتے ہیں کہ ہم وقت کو ختم کرنے کے لیے یہ کام کریں۔ وقت تو ختم ہوگا نہیں، لیکن یہ ختم کرنے والے ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ حاجتیں نہیں ہیں، یہ ضرورتیں نہیں ہیں، یہ گھر سے باہر نکلنے کا کوئی اگر کہیں کہ صحیح سبب ہے تو یہ نہیں ہے۔ سروس کے لیے گھر سے نکلنا ہوگا، اور مسلمان عورت کا گھر سے نکلنا اس کے لیے اسباب ہیں، علاج کے لیے جاتی ہے جائے، کوئی بچہ شوہر موجود نہیں پاس، کوئی حاجت ضرورت ہے لازمی دکان سے لانی ہے جائے۔ اسی طرح کچھ جو ضرورتیں ہیں مجبوریاں ہیں وہ کرے، یہاں تو کوئی مجبوری نہیں، کوئی ضرورت نہیں، مال بہت ہے، دولت سے اللہ نے نوازا ہوا ہے، اور پھر وہ سروس کے پیچھے جانا چاہے تو یہ عمل جو ہے یہ مناسب نہیں۔ اگرچہ اسلام نے عورت کو نوکری کرنے سے روکا نہیں، لیکن اس کا کوئی سبب تو ہونا چاہیے، اور اگر کوئی سبب نہیں ہے تو پھر بہتر یہ ہے کہ وہ اپنے گھر میں رہے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، قرآن نے فرمایا کہ اپنے گھروں میں قرار، اپنے گھروں میں ٹکی رہو، جمی رہو، حاجت و ضرورت ہے تو گھر سے نکل سکتی ہے۔ جی جزاکم اللہ خیر۔ اگلا سوال شیخ صاحب ہے کرسمس سے ریلیٹڈ۔ کیا مسلمان کرسمس کے ایام میں اپنے گھروں پر یا کاروبار پر عیسائیوں کی طرح کرسمس کی سجاوٹ کر سکتے ہیں؟ سوال میں یہ بات موجود ہے عیسائیوں کی طرح، اور مسلمان کو اللہ رب العزت نے وہ تشخص، وہ آئیڈینٹی دی ہے کہ یہ کسی کی طرح نہیں ہے۔ مسلمانوں کو تو اللہ نے یہ اعزاز دیا کہ اور تو اور، چونکہ یہ نیا سال اسی مہینہ سے شروع ہوتا ہے، میں اشارہ تھوڑا سا دے دوں تقویم یا کیلنڈر جو ہے اس کی طرف۔ مسلمانوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب کیلنڈر ایجاد کرنا چاہا تو کئی باتیں آئیں۔ ایرانی کیلنڈر تھا، لے لیں، رومی کیلنڈر تھا، لے لیں، کوئی عیسائیوں کا جو کیلنڈر ہے معروف ہے آج کل بھی، وہ عیسوی کیلنڈر جس کہتے ہیں، اس کو لے لیں، فلاں کو لے لیں۔ صحابہ کرام نے، میں نے بات ایک ذکر کی ہے کہ اللہ نے ان کے دماغوں کا سانچہ بھی کوئی خاص ہی بنایا ہوا تھا، کہا نہیں ہم کوئی ایسا کسی کا کیلنڈر نہیں لیں گے، ہم اپنی تقویم تیار کریں گے، اپنا کیلنڈر بنائیں گے۔ اور پھر اس کیلنڈر کے لیے جو وقت طے کیا گیا، آغاز کیا گیا، وہ تھا کون سا مہینہ؟ محرم کا، جو کہ محرم اور دوسرے مہینے جو ہیں وہ 12 مہینے قرآن کریم میں اللہ نے مقرر کر رکھے ہیں، 12 مہینے مقرر ہیں،
اور ان 12 مہینوں کا ذکر اللہ نے سورہ توبہ میں فرمایا ہے، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ جس دن سے اللہ نے زمین و آسمان کی تخلیق فرمائی ہے، اللہ نے مہینوں کی تعداد 12 مقرر کر دی ہے، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ 4 مہینے حرمت والے، ان میں سے محرم کا مہینہ بھی ہے، اور یہ محرم کا مہینہ جو ہے سال کا آغاز قرار دیا گیا اور اسی پر تقویم کا آغاز رکھا گیا۔ مصر کے گورنر کو حضرت عمر فاروق کا خط گیا تھا، تو اس خط میں انہوں نے کہا، امیر المومنین آپ کے خط آتے ہیں، لکھا ہوتا ہے شعبان، خط لیٹ پھیٹ ہو کے آئے، پھر پڑے رہے، خطوں میں سے کسی چیز کی ضرورت پیش آئی، نکالتے ہیں تو پتہ نہیں چلتا ایو شعبانین ھذا، یہ کون سا شعبان ہے، یہ اس سال کا شعبان ہے، پچھلے سال کا، اس سے پچھلے سال کا۔ تو انہوں نے یہ مطالبہ کیا تھا ہمارے لیے تقویم تیار کریں، تو یہ تقویم اس وقت تیار ہوئی، یہ ہجرت کے 17ویں سال جا کے، 10 سال بعد تو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پائی، ہجرت کے 10 سال بعد 2-2.5 سال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا یہ سلسلہ تھا، اور اس کے بعد جا کے 17ویں سال میں یہ تقویم کا آغاز ہوا اور مسلمانوں نے تقویم اپنی بنائی۔ اتنی اسپیشل تشخص اور آئیڈینٹی ہے مسلمانوں کی، ہم عیسائیوں کی طرح کوئی کام کیوں کریں؟ اور ایک بات اور، اگر ہم عیسائیوں کی دیکھا دیکھی آج ان کا کرسمس مناتے ہیں، اور اس کرسمس میں ہم سمجھتے ہیں کہ چلو ہم بھی 4 موم بتیاں جلا لیں گے تو کیا ہوگا، یہ تشبہ بالکفار ہے، یہ کفار سے مشابہت کرنا ہے جو کہ جائز نہیں۔ حدیث میں الفاظ ہیں، ان پہ اگر غور کریں تو اس عمل کو آپ بخوبی سمجھ سکتے ہیں۔ من تشبہ بقوم فہو منہ، من تشبہ بقوم، جس نے کسی قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کی۔ آپ کے تو سوال میں ہی ہے کہ عیسائیوں کی طرح، تو عیسائیوں کی مشابہت ہو گئی نا سیدھی سیدھی۔ اللہ کے نبی فرمایا فلیس منہم من تشبہ بقوم فہو منہ، اگر کوئی کسی قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کر سکے، غیر مسلم قوم، فہو منہم، تو ان میں سے ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں ایک تو یہ کہ مشابہت اختیار نہیں کرنی چاہیے کسی کافر قوم کے، دوسرا یہ کہ اگر ہم ان کے کرسمس پر موم بتیاں جلاتے ہیں، ان کے کرسمس پر وہ کیا بابا نویل ہے امن وہ خرید کے لے آتے ہیں، یا ڈنڈیاں ونڈیاں لگاتے، جو کچھ وہ کر رہے ہیں ہم بھی کر رہے ہیں، اور اسی طرح جیسے ہی ہمیں کوئی عیسائی نظر آتا ہے تو فوری طور پر اس کو ہیپی کرسمس، ہیپی کرسمس، میری کرسمس یا کرسمس مبارک کہہ لیں، کوئی بھی لفظ کہتے ہیں، تو اس کا معنی آپ سمجھتے ہیں کیا بنتا ہے؟ اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ تم بھی صحیح ہو، ہم بھی صحیح ہیں، تم بھی ٹھیک، ہم بھی ٹھیک، ظاہر کہ اس کو مبارک آپ دے رہے ہیں، تجھے تیرا دین مبارک ہو، تیرا کرسمس تمہیں مبارک ہو۔ مبارک تو اس چیز پر دیں گے نا کہ جو صحیح ہے، کسی کے یہاں کچھ غلط ہو رہا ہو تو کیا اسے کوئی مبارک دے گا؟ کسی کے یہاں کوئی مصیبت بنی ہوئی ہے، کوئی مشکل بنی ہوئی ہے، کوئی مبارک نہیں دے گا، وہاں اس کے ساتھ تعزیت کی جاتی ہے، اس کے ساتھ کچھ وہ کلمات کہے جاتے ہیں کہ جس سے اس کی ڈاس بندھے۔ اب یہاں معاملہ یہ ہے کہ اس کا ایک مذہبی تہوار ہے، عام سا دنیاوی معاملہ بھی نہیں کہ چلو جی دنیاوی بات ہے، اس میں کیا ہے، مذہبی تہوار ہے۔ اور کسی کے مذہبی تہوار پر اسے مبارکباد دینے کا معنی یہ ہے کہ اس آدمی نے اس کے مذہب کی تصدیق کر دی کہ تیرا دین بھی ٹھیک ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ وہی آیت الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے آج تمہارا دین مکمل کر دیا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو آدمی اس دین میں نہ آئے، میرے نبی بن جانے کے بعد جو آدمی اسلام میں نہیں آتا، وہ یہودی ہے یا عیسائی ہے، کچھ بھی ہے، اس کا انجام جو ہے وہ کفار والا انجام ہوگا۔ اہل کتاب تھا جب تک کتاب میرے آنے سے وہ معاملہ ختم نہیں ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پہلی نبوتوں کی ناسخ، یعنی اب کسی کی نبوت نہیں چل سکتی۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب قرآن کریم پہلی تمام کتابوں کی ناسخ، اب کوئی دوسری کتاب نہیں چل سکتی. تو ہم کیسے کسی کے تہوار پر، ہندوؤں کا تہوار ہوگا تو پھر وہاں کیا کریں گے؟ ہولی دیوالی، میری دیوالی، ہولی کرسمس، میری کرسمس، اور کچھ اور لوگ ہیں ان کے تہوار ہوں گے. یہ کسی کے تہوار پر اس کو یہ گریٹنگز یا مبارکیں دینا یہ قطعاً جائز نہیں ہے، کیونکہ اس میں مشابہت بھی آتی ہے اس رنگ میں رنگنے کی، اور دوسرا یہ بھی آتا ہے کہ آدمی اس کی تصدیق کر رہا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، تم بھی ٹھیک ہو، ہم بھی ٹھیک ہیں. لہذا ہمیں چاہیے کہ جہاں رہ رہے ہیں وہاں کے رسم و رواج میں اور وہاں کے دینی تہواروں میں، رسم و رواج تو الگ ہے، دینی تہواروں میں ان کے ساتھ شریک نہ ہوں، کیونکہ دینی تہوار میں شریک ہونے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. جی ڈاکٹر صاحب. جزاکم اللہ خیرا. اگلا سوال تو شخص بہت ہیں، آپ کے وقت کی فکر ہے مجھے، آپ کے پاس وقت کتنا ہے؟ ہمارے پاس ڈاکٹر صاحب ابھی 10-12 منٹ 15 رہ گئے، زیادہ سے زیادہ عصر کی اذان میں. اچھا، یعنی کہ 20 منٹ ہیں ہمارے پاس انشاءاللہ. 20 کر لیں، 15 کر لیں، بس اتنی گنجائش ہے. انشاءاللہ اس میں 2-3 سوال ہو جائیں گے. ماشاءاللہ آپ کے جواب لمبے ہیں، اصل میں سوال تو چھوٹے چھوٹے ہیں. جی فرمائیں. جواب بہت لمبے. تو یس نو میں جواب دینا جو ہے نا ڈاکٹر صاحب، وہ مفتیوں کا کام ہوتا ہے. ہم تو مفتی نہیں ہیں نا، ہمیں تو چاہیے کہ بات کریں تو ساتھ تھوڑی تفصیل، کوئی دلیل کوئی ساتھ ہو جائے تاکہ سامنے والا بات سمجھ سکے. جزاک اللہ خیر. میرے خیال میں یہ کافی مختصر سوال ہے. کسی نے پوچھا ہے کہ نافرمان اولاد کو جائیداد میں حصہ کم کر کے دے سکتے ہیں؟ اس کا مختصر جواب یہ ہے کہ زندگی میں تو کوئی دے نہ دے اس کی مرضی، لیکن جب کوئی فوت ہو جائے تو اس کے بعد کوئی فرما بردار ہے یا نافرمان، کوئی کماؤ پتر ہے، کمانے والا ہے یا بیکار ہے، کھاؤ پتر ہے یا بچہ ہے یا بڑا ہے یا ماں کے پیٹ میں ابھی جنین ہے، ان سب کا حصہ جو ہے وہ شریعت نے مقرر کر دیا. لڑکی سے 2 گنا لڑکے کو، للذکر مثل حظ الانثیین. زندگی میں ظاہر ہے کہ کوئی فرمان بردار ہے، نافرمان ہے، اس کے ساتھ اس کے کردار کے حساب سے سلوک کیا جا سکتا ہے، لیکن جائیداد میں، پراپرٹی میں اگر تقسیم کرنی ہے تو وہاں شرعی نظام نافذ کرنا ہوگا. اور یہاں ایک لفظ تفصیل سے نہیں، مختصر ہی یہ کہ ہمارے پاک و ہند میں جو ایک عاق کرنے کا قانون ہے، باقاعدہ نافرمان بچے کو یا کسی شخص، کسی ایسے بچے کو جو بدنامی کا باعث بن رہا ہے، اس کو اپنی جائیداد سے عاق کر دیا جاتا ہے. یہ عاق نامہ شرعاً جائز نہیں ہے، اور اگر کسی نے باقاعدہ پاکستانی قانون کے مطابق اپنی اولاد کو عاق کیا ہوا بھی ہے تو مرنے کے بعد اس اولاد کو حق ہے کہ وہ کورٹ کچہری کے ذریعے اپنا حق جو ہے وہ حاصل کر لے، کیونکہ عاق نامہ شریعت میں نہیں ہے. لیکن ان کا جو زندگی میں معاملہ ہے وہ الگ ہے، وفات کے بعد وہ کمی بیشی نہیں کر سکتے. جزاکم اللہ خیر. اس سے ملتا جلتا ایک سوال ہے، کسی صاحب نے پوچھا ہے کہ والدین جو ہیں وہ زندگی میں ہی اپنی اولاد میں اپنی جائیداد تقسیم کرنا چاہتے ہیں اور تھوڑی جو حصے اللہ تعالیٰ نے لکھے ہیں اس ہٹ کے، ایسے سچویشن میں کیا کرنا چاہیے؟ اگر اپنی اولاد کو صحیح تعلیم دی گئی ہو قریشی صاحب تو اس کی ضرورت پیش نہیں آتی، کیونکہ معلوم ہے کہ ہمارے بچے سمجھتے ہیں کہ شریعت نے ہمارے کیا حصے مقرر کیے ہیں. تو ایسے میں جلد بازی کی ضرورت نہیں ہے. جب تک آپ زندہ ہیں کام چلائیں، فوت ہو جائیں گے بچے اپنا حصہ خود انشاءاللہ تقسیم کر لیں گے انصاف کے ساتھ. لیکن جب ہمارے ہیں یہ کمزوری آتی ہے کہ ہم نے بچوں کو کچھ یہ سلسلہ سکھایا نہیں، بتایا نہیں، نتیجہ یہ کہ خوف محسوس ہونے لگتا ہے کہ ہمارے مرنے کے بعد یہ لڑیں گے، یہ مریں گے، یہ کیا کریں گے، کیوں نہ ہم اپنی زندگی میں ہی تقسیم کر دیں. تو اس میں پھر ایک شکل یہ ہوگی کہ یہاں اب اسلام کے طے شدہ حصے جو قرآن میں وراثت کے لیے ہیں وہ نافذ نہیں ہوں گے، کیونکہ وراثت کا دوسرا لفظ ہے ترکہ. دونوں عربی لفظ ہیں، ترکہ بھی اور وراثت بھی. یہ وراثت اور ترکہ کب ہوگا؟ جب آدمی فوت ہو جائے.
آدمی جب تک زندہ ہے اس کا مال ترکہ نہیں، کیونکہ وہ تو ہے، مالک ہے وہ. جب تک وہ زندہ ہے اس کا مال جو ہے وہ وراثت نہیں، کیونکہ وہ وارث خود موجود ہے. وراثت کا مال وہ ہوگا جو وارثوں کو جائے گا اور اس کے مرنے کے بعد جائے گا. اب مرنے کے بعد تو وہ طے ہے، قرآن کریم میں وراثت کے سارے مسائل آ گئے ہیں، بلکہ تھوڑی سی جگہ پر اتنے زیادہ مسائل اتنی تفصیلات سے بیان کیے کہ ایک بہت بڑا، اگر یہ کہا جائے کہ کسی ملک کے سربراہ کا، غیر مسلم ملک کے سربراہ کا قریبی ترین شخص تھا، اس نے وراثت کے قانون کی معلومات حاصل کی، اسلامی وراثت کی، تو اسے پتہ چلا کہ یہ تو بڑا مختصر سا تھوڑی سی جگہ پہ سارے وراثت کے مسائل بیان کر دیے. اور غالباً یہ برطانیہ اور کہاں وراثت کے مسائل، امریکہ ہے شاید، وہاں وراثت کے مسائل پر کوئی 2-3 والیوم ہیں، اتنا لمبا چوڑا وہ مسئلہ. تو انہیں کہا گیا کہ میں آپ کو اسلامی وراثت دکھاتا ہوں، تو انہیں ایک صفحے پر یا 2 صفحے پر تھوڑے سے وہ آیتیں لکھ کے دی، کہا ان آیتوں کو پڑھ لو، دیکھ لو، کہیں کوئی کمی بیشی آئی ہو. وہ شخص تو خیر مسلمان بھی ہو گیا کہ یہ اعجاز صرف قرآن کا ہی ہو سکتا ہے. مختصر یہ کہ وراثت تقسیم ہوگی مرنے کے بعد، زندگی میں ہدیہ ہوگا، ہبہ ہوگا، جسے گفٹ کہہ سکتے ہیں. ہدیہ، ہبہ، گفٹ دینا ہے تو پھر آپ کو اس اپنی پراپرٹی کو اپنے بچوں میں برابر تقسیم کرنا ہوگا. لڑکی اور لڑکے کا فرق نہیں ہوگا، لڑکی اور لڑکے کا فرق کرنا پھر صحیح نہیں، کیونکہ یہ زندگی میں ہے. اگرچہ بعض علماء نے کہا کہ وہ چونکہ خطرہ ہے، یہ ہے، وہ ہے، ان کی بات اپنی جگہ، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد موجود ہے، نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کی حدیث بڑی مشہور ہے کہ باپ نے اپنے بیٹے کو ایک غلام دیا، بیوی کو تھوڑا سا شک گزرا اور کہا کہ آپ ایسا کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اس ہبہ پر گواہ بنا لیں. مقصد یہ تھا کہ گواہ بنانے کے لیے آپ سے کہیں گے تو صحیح ہوا تو آپ کہہ دیں گے ٹھیک ہے، اور نہیں تو آپ کبھی بھی خاموش نہیں ہوں گے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی مسئلے پہ خاموش ہو جانا یہ اس کے شرعی ہو جانے کی دلیل ہوتی ہے. جو غلط کام ہے نبی کبھی اس پہ خاموش نہیں ہوگا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر معاملہ رکھا گیا. آپ نے پوچھا کہ کیا تو نے اپنے سارے بیٹی بیٹوں کو ایک ایک غلام دیا ہے؟ کہتے ہیں نہیں. تو نبی سے فرمایا کہ میں اس ظلم کا گواہ نہیں بن سکتا. اندازہ کریں آپ، میں اس ظلم کا گواہ نہیں بن سکتا. ایک کو دے دیا، باقی سب محروم ہیں. اگر اس حدیث کو آپ اپنے سامنے رکھیں تو معاملہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ زندگی میں جو ہبہ کرنا ہے وہ برابر کریں. اور اگر مرنے کے بعد والا معاملہ ہے، اللہ رب العزت نے وہ بھی مکمل ہمارے سامنے رکھا ہوا ہے. لہذا دونوں طرح کی تعلیمات جو ہیں یہ آپ کے سامنے ہیں اور آپ کو ان کے مطابق ہی عمل کرنا چاہیے. جزاکم اللہ خیرن. اگلا سوال ہے، اپنا کہتے ہیں کہ جادو، جنات، نظر بد کو مختصر سے بیان کرنے کی کیا چیزیں ہیں، اور رقیہ شرعیہ کا جو پراپر طریقہ ہے وہ ایکسپلین کر دیں. جہاں تک کہ جادو کا تعلق ہے نا، کچھ لوگ جادو کا انکار کرتے ہیں کہ جادو کچھ نہیں، یہ فلاں ہے، یہ خیال، فکر، تفکیر، اور یہ ایسا نہیں ہے. جادو ہے، جادو کی حقیقت ہے، اور یہ قرآن کریم میں بھی ثابت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بھی ثابت ہے. جادو کا ذکر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 102 نکالیں، وہاں یہ بات موجود ہے، وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر. سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، بلکہ جادوگروں نے، ان لوگوں نے کفر کیا جو لوگوں کو جادو سکھلاتے تھے. پہلی بات یہ کہ سلیمان علیہ السلام جادو سکھانے لانے سے بری. دوسرا یہ کہ جادوگر جو لوگوں کو جادو سکھاتے ہیں وہ کافر ہیں. وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا. اور کافر جو جادوگر ہے اس کی سزا سزائے موت ہے. یہ بات قرآن کریم میں یہ بات موجود ہے کہ جادو ہے اور جادو کیا جاتا ہے، جادو کا اثر ہو جاتا ہے. اس آیت سے ہٹ کے آپ دیکھیں، معوذتین جو ہیں، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس،
سارے علماء تفسیر یہ لکھتے ہیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت نازل ہوئیں جس وقت آپ پر ابو البیب سے ایک یہودی ہے، ایک یہودی کی بیٹیوں نے، یہودی نے، اس کی بیٹیوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا وار کیا، اور اس وقت یہ دونوں صورتیں جو ہیں نازل ہوئیں، اور اللہ رب العزت نے ان کی برکت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جادو کا اثر جو ہے وہ زائل کر دیا، اور وہ اثر دینی معاملات سے کوئی تعلق نہیں رکھتا تھا، دنیاوی معاملات میں وہ تھوڑا سا اثر انداز ہوا کہ آپ سمجھتے کہ میں نے یہ کام کر دیا ہے لیکن کیا نہ ہوتا، اور سمجھتے کہ یہ کام میں نے کیا ہے نہیں کیا لیکن وہ کیا، یعنی تھوڑا سا اس نے دنیاوی طور پر اثر کیا لیکن شرعی معاملات میں اس کا کوئی اثر نہیں تھا قطعاً۔ یہ ہوا قرآن کریم میں جادو کا ذکر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا، صحیح بخاری مسلم میں حدیثیں موجود ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب اس کا تھوڑا بہت اثر ہو گیا تو ہم کون ہیں، کس باغ کی مولی کس تھالی کا بینگن ہے، ہمیں تو ظاہر ہے کہ وہ فوری طور پر لپیٹے۔ اور اسی طرح جہاں تک تعلق ہے نظر بد کا، پہلے میں ایک تھوڑا سا اشارہ دے چکا ہوں کہ کسی کا بیٹا، کسی کی گاڑی، کسی کا گھر دیکھا، حسد کے نتیجہ میں آدمی جو ہے وہ پھٹ پڑتا ہے کہ لو جی اس کا اور اس کا، یہ نظر بد کا آغاز ہے۔ حسد دل میں آ گیا اور ساتھ ہی یہ خواہش پیدا ہوگی کہ اس کی یہ دولت چھن جائے، مجھے ملے نہ ملے، یہ ہے نظر بد۔ اور نظر بد کے بارے میں بھی کہا جاتا نہیں، یہ بھی کوئی چیز نہیں ہے، جبکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم، یہاں میں تھوڑا سا تعارف کرا دوں، بخاری مسلم کا نام تو لوگ سنتے رہتے ہیں نا، قرآن کریم کے بعد امت اسلامیہ کے علماء کا فیصلہ ہے اصح الکتب بعد کتاب اللہ صحیح الامام البخاری۔ قرآن کریم کے بعد اس روئے زمین پر اگر کوئی صحیح ترین کتاب ہے تو وہ بخاری شریف، اور بخاری شریف کے بعد دوسرا درجہ آتا ہے مسلم کا۔ بخاری اور مسلم ان کو صحیحین بھی کہا جاتا ہے، ان میں جو حدیثیں آ جائیں ان کو متفق علیہ بھی کہا جاتا ہے، دونوں میں آ جائیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے العین حق، آنکھ نظر، العین آنکھ کہتے ہیں، اور العین حق نظر لگ جاتی ہے، نظر برحق ہے، اس کا انکار کرنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے، وہ صحیح نہیں ہے۔ رہا معاملہ اب رقیہ شریعہ کا، تو رقیہ شریعہ میں یہ چونکہ رقیہ شریعہ پڑھیں گے بھی تو لمبا ہو جاتا ہے مسئلہ، رقیہ شریعہ میں کچھ چیزیں بنیادی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ جو راقی ہے، جو رقیہ پڑھتا ہے، وہ صحیح معنوں میں مسلمان ہو، نمازی، پرہیزگار، دیندار ہو، اور جس وقت وہ رقیہ پڑھے اس وقت وہ باوضو ہو۔ یہ دو شرطیں راقی میں کم از کم، اور دو شرطیں جس پر پڑھا جائے رقیہ شریعہ یا دم کیا جائے، اس کے لیے یہ کہ اس سے وضو طلب کیا جائے کہ وہ وضو کرے جس وقت دم کیا جائے، اور 5 وقت کا پابندی کے ساتھ نماز پڑھنے والا ہو، اگر نہیں تو دم کرنے کے ساتھ اس کو یہ پابندی لگائی جائے۔ اور رقیہ شریعہ کے سلسلے میں تیسری چیز یہ ہے کہ جس گھر میں کوئی ایسا مریض ہے جس پہ رقیہ پڑھنا ہے، تو اس گھر میں کچھ ایسا ماحول رہنا چاہیے کہ جسے روحانی ماحول کہا جاتا ہے۔ اگر اس گھر میں ہر وقت ٹیلی ویژن چل رہا ہے، اس پہ فلمیں لگی ہوئی ہیں، ڈرامے چل رہے ہیں، ڈانس ہو رہا ہے، یہ ہو رہا وہ ہو رہا، موسیقی چل رہی ہے، جو ساری چیزیں صحیح نہیں ہیں، ایسی جگہ پہ اگر آپ رہتے ہوئے کسی کو دم کرتے ہیں تو اس کا اثر بھی تو پھر اتنا ہی ہوگا نا۔ لہذا رقیہ شریعہ کے لیے یہ کچھ بنیادی چیزیں ہیں، اور قرآن کریم کی آیات بہت ساری، ایک دو نہیں، بہت ساری آیات رقیہ شریعہ کے لیے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں رقیہ شریعہ میں ہیں۔ اور ہماری اس سلسلہ میں ہماری ایک باقاعدہ کتاب بھی ہے، ریڈیو سے بھی یہ پہلے مضمون نشر ہوا، پھر اس کے بعد یہ ایک ڈیلی نیوز پیپر ہے جدہ میں، اس سے بھی نشر ہوا، اور اب وہ کتابی شکل میں موجود ہے، مختصر بھی اور پھر مکمل، ایک مکمل اور پھر بالکل مختصر بھی۔ ڈاکٹر صاحب کو ہم وہ بھیج دیں گے،
اور جن جن کو چاہیے وہ ڈاکٹر صاحب سے لے سکتے ہیں، تاکہ اس کی لمبی چوڑی تفصیل نہ بیان کرنا پڑے۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ جزاکم اللہ خیر، بہت شکریہ، جزاک اللہ خیرن۔ ایک بہن نے سوال پوچھا ہے کہ گھر میں نماز پڑھتے وقت چھوٹے بچے موجود رہتے ہیں اور ان کو دھیان رکھنا پڑتا ہے، نماز میں اس طریقے سے دھیان بچوں پر اکثر چلا جاتا ہے، تو اس ضمن میں اسلام کی کیا روشنی؟ گھر میں ظاہر ہے کہ چھوٹے بچے تو ہوتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور دھیان رکھنے میں بھی کوئی حرج نہیں، بشرطے کہ دھیان اتنا بھی نہ ہو کہ بچہ وہ جا رہا ہے اور بچہ وہ جا رہا ہے، وہ کھیل رہے ہیں اور یہ نماز بھی پڑھتی جائے اور ساتھ ساتھ ضرورت بھی جھانکتی رہے، یہ نہیں۔ کہیں کوئی ایسی، پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسی جگہ پر نماز پڑھے جو انتہائی پرسکون جگہ ہو، تاکہ نماز خشوع خضوع کے ساتھ پڑھ سکے، نماز میں خلل نہ ہو۔ کوئی بڑا بچہ ہے، اس بچے کو باقی بچوں کے لیے تاکید کر دے کہ تھوڑا اپنے بھائی بہنوں کا خیال رکھنا، تاکہ اسے نماز کے دوران بھی ہر وقت بچوں میں ہی نہ ذہن لگا رہے۔ یہ بنیادی چیز ہے۔ دوسرا یہ کہ اگر کبھی خاتون نماز پڑھ رہی ہے، ساتھ بچہ ہے، وہ ابھی چلنے پھرنے والا نہیں ہے اور پورا اٹھا کے اس کو گودی میں رکھتی ہے، وہ بھی ایک ظاہر ہے کہ مشقت ہے، ساتھ بٹھا دیا اور دیکھا کہ یہ بچہ جو ہے وہ ابھی بیٹھا ہوا تھا تو یہ بیٹھے بیٹھے گر گیا ہے، کوئی بات نہیں، قیام کے دوران بھی اگر وہ نیچے جا کے بچے کو بٹھا دیتی ہے انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر اٹھا لیتی ہے تو حرج نہیں۔ ہمارے یہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ پتہ نہیں یہ بچے کے سلسلہ میں، بلکہ ایک تو بڑا مشہور سوال ہے، بڑا مشہور سوال کیا گیا کہ اگر سر سے امامہ گر جائے تو کیا اٹھا کے سر پہ رکھ سکتے ہیں؟ نماز کے دوران سر سے امامہ ٹوپی جو ہے وہ اگر یہ اوپر میرا ایک تو رومال ہے نہ ہو تو ظاہر ہے کہ ٹوپی کبھی گر جاتی ہے۔ کہا گیا کہ ٹوپی گر جائے تو کیا اٹھا کے سر پہ دوبارہ رکھ سکتے ہیں؟ امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ جو یمن کے بہت ہی بڑے عالم، مجتہد، محقق اور مفسر و محدث گزرے ہیں، انہوں نے یہ سوال جو ہے اس کا جواب دیا، کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امامہ کو اٹھا کر جماعت کرا دی، تم امامہ اٹھا کر سر پہ نہیں رکھ سکتے۔ امامہ پگڑی، اور امامہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی، گرینڈ ڈاٹر، حضرت زینب رضی اللہ عنہا کی بیٹی۔ فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نواسی کو کندھے پہ اٹھا کے آپ نیچے جاتے، رکوع کرتے، سجدہ کرتے، ساتھ بٹھا لیتے، اٹھتے پھر اٹھا کے کندھے پہ بٹھا لیتے۔ آپ نے تو نماز پڑھ لی اور تم صرف ٹوپی اٹھا کے سر پہ نہیں رکھتے۔ تو یہ ہے کہ خیال رکھنے کی حد ہے، اگر ان حدود کے اندر ایک خاتون خیال رکھتی ہے تو انشاءاللہ اس سے نماز میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن کوشش کرے کہ کسی دوسرے کی ذمہ داری خیال کی لگائے اور خود اپنا خیال اللہ کے ساتھ جوڑے، انشاءاللہ تعالی خشوع خضوع کے ساتھ پڑھی ہوئی نماز جو ہے یہ اکمل اور افضل ہوگی۔ جزاکم اللہ خیر شیخ صاحب۔ انشاءاللہ آخری دو سوال، اور اگر ٹائم اور ہوا تو پھر آپ بتا دیجیے گا۔ سیکنڈ لاسٹ یہ پوچھتے ہیں آپ سے کہ دنیا میں بہت سارے زلزلے اور سیلاب وغیرہ آ رہے ہیں آج کل، پاکستان میں جیسے ہے اور یہاں پہ آسٹریلیا میں بھی کچھ علاقوں میں کافی پانی اور سیلاب کی سچویشن ہے، کیا یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کی نشانیاں ہیں اور ان کے اسباب کیا ہیں؟ پہلی بات یہ کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ ظہر الفساد فی البر والبحر، بر میں اور بحر میں، سمندر میں اور خشکی میں جو کچھ بھی فساد اور بگاڑ آ رہے ہیں، بما کسبت ایدی الناس، یہ لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی، یعنی لوگوں کے کرتوتوں کے نتیجہ میں یہ ہو رہا ہے۔ قرآن کریم نے سبب بیان کر دیا کہ یہ لوگوں کے اپنے اعمال کے نتیجہ میں ہے، کہتے ہیں نا شامت اعمال ما، شامت اعمال ما بصورت سیلاب گرفت۔ اگر یہ کہیں کہ ہمارے اعمال کی شامت ہے کہ سیلاب نے ہمیں گھیر لیا ہے، ہماری دعا ہے کہ سیلاب کا اتفاق سے ذکر آ گیا، سوال آ گیا، ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے وطن میں، ہمارے پاکستان میں اور جہاں جہاں بھی سیلاب سے
مسلمان تکلیف میں ہیں، بے گھر ہوئے ہیں، بہت سارے لوگ فوت ہوئے ہیں. فوت شدگان کی اللہ مغفرت فرمائے. جو لوگ اس میں زخمی ہوئے ہیں، بیمار ہوئے ہیں، اللہ ان کو شفا عطا فرمائے. جن لوگوں کے گھر گرے، تباہیاں ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اس کا معاوضہ عطا فرمائے. اور اللہ رب العزت اس بلا کو مسلمانوں سے اٹھائے. اللہ سے ہماری یہ دعا ہے. اور جہاں تک تعلق ہے کہ یہ جب آ جاتے ہیں تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے. آنے کے اسباب تو ہو گئے کہ ہمارے اپنے ہی کرتوتوں، ہمارے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے. اور جب اگر اس طرح کا کوئی مصیبت، کوئی آفت آ جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے مختلف انداز اختیار فرمائے. اگر چاند کو، سورج کو گرہن لگ جاتا تو آپ فوری طور پر مسجد میں آ جاتے، الصلاۃ جامعہ اعلان کرواتے کہ لوگوں آ جاؤ، ہم نماز پڑھنے لگے ہیں. اذان نہیں، اقامت نہیں، یہ لفظ صرف لوگوں کو جمع کرنے کے لیے. اور آپ صلاۃ الکسوف اور صلاۃ الخسوف، یہ دونوں، چاند گرہن، سورج گرہن، دونوں کی الگ الگ نمازیں ایک جیسی، نام الگ الگ ہیں، وہ پڑھتے. اور اگر کبھی کوئی بہت سخت اندھیرا، بہت آندھی، کوئی طوفان آتا، فزع، جب کبھی آپ اذا حزبہ امر فزع الی الصلاۃ، جب کبھی آپ کو کوئی اس طرح کی بات پیش آتی تو آپ فوری طور پر نماز پڑھتے، یعنی اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرتے اور اللہ سے اس بلا، اس مصیبت کو اٹھانے کی دعائیں مانگتے. ہمیں مسلمانوں کو یہ چاہیے کہ آج سیلاب ہیں، کبھی پہلے زلزلہ تھا، اور سیلاب اس سے پہلے ایک مرتبہ نہیں، یہ تقریباً ہر سال کا یہ سلسلہ چل رہا ہے کہ سیلاب آ جاتے ہیں اور ان سیلابوں کے نتیجوں میں بڑی تباہیاں مچتی ہیں. مسلمانوں کو چاہیے کہ جب ایسا ہو تو فوری طور پر اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ رب العزت سے دعائیں مانگیں اور اس سے یہ مطالبے کریں کہ یا اللہ، ہم تیرے بندے ہیں، کمزور ہیں، ہم پہ رحم فرما اور اس سیلاب کو ہم سے دور کر، اور ہمارے گھروں کو، اولادوں کو، ہمارے ڈور ڈنگروں کو، ہماری فصلوں کو اس سے محفوظ رکھ. اللہ سے یہ دعا مانگیں. اللہ رب العزت غفور رحیم ہے، مستجاب الدعوات ہے، وہ دعائیں قبول کرتا ہے. اور اس سے امید رکھ کے آدمی پورے دل سے اللہ سے امید رکھ کے دعا مانگے، اللہ رب العزت دعائیں قبول کرتا ہے. جزاکم اللہ خیر. شیخ صاحب، اگلا سوال، علماء کی پہچان کس طرح کی جائے؟ آج کے دور میں تقریباً سوشل میڈیا کے ذریعے ہر کسی شخص کو لوگوں تک رسائی مل چکی ہے اور ہر کوئی حق کا دعویٰ کرتا ہے، تو علماء حق کی پہچان کس طرح کی جائے اور ان سے علم کیسے حاصل کیا جائے؟ آخری اور بڑا اہم سوال ہے کہ علماء حق کی پہچان کیا ہے. پہلی بات یہ ڈاکٹر صاحب کہ علماء حق کے لیے کوئی ایسی سٹیمپ تو بنی ہوئی نہیں ہے کہ جس کے ماتھے پہ اس سٹیمپ لگی ہوگی وہ علماء حق میں سے ہوگا. علماء حق کے لیے ایک معیار ہے، اور وہ معیار جو ہے وہ جس میں بھی آ جائے وہی علماء حق میں شمار ہوگا. اور وہ معیار کیا ہے؟ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، ہمارا بیان کردہ نہیں، ہمارے استادوں کا بیان کردہ نہیں، ہمارے ائمہ کا بیان کردہ نہیں، صحابہ کا بیان کردہ نہیں، خلفاء راشدین کا بیان کردہ نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر تم دو کتابوں کو پکڑے رکھو گے، لن تضلوا، تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے. یہ ہے گارنٹی. اگر کتاب اللہ اور سنت رسول کو پکڑے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. اگر کوئی امام، کوئی واعظ، کوئی خطیب، کوئی مقرر، کوئی میڈیا والا، کوئی آن لائن، کوئی آف لائن، کسی بھی طرح کام کرنے والا آدمی کتاب اللہ اور سنت رسول کی روح سے بیان کرتا ہے تو یہ علماء حق میں سے ہے. لیکن اس سے پہلے یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ علماء حق میں سے ہے یا اہل حق میں سے ہے یا دوسری پارٹی ہے. اہل حق میں سے مراد یہ ہے کہ وہ عالم تو نہیں ہے لیکن جو بات کر رہا ہے وہ صحیح ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ کتاب اللہ اور سنت رسول کے حوالے سے. یہ ضروری تو نہیں ہے نا کہ صرف عالم ہی بیان کرے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں بلغ عنی ولو آیہ، ایک بھی آیت آتی ہے تو پہنچاؤ. اب کسی آدمی کے پاس صحیح علم موجود ہے لیکن تھوڑا ہے، وہ پہنچائے. اگر وہ کتاب اللہ اور سنت رسول کے مطابق اس کا بیان ہے تو وہ ہے
اصحاب حق میں سے، اہل حق میں سے، اور اگر وہ واقعی عالم بھی ہے اور وہ کتاب اللہ سنت رسول سے باہر نہیں بلکہ کتاب اللہ سنت رسول کی روشنی میں رہتا ہے، اگر کوئی بات اس کے استاد کی، اس کے بڑے کی کتاب اللہ سے ٹکراتی ہے اس کو چھوڑ دیتا ہے، حدیث رسول سے ٹکراتی ہے اس کو چھوڑ دیتا ہے، صرف کتاب اللہ سنت رسول کے پیروی پہ لگا رہتا ہے، لوگوں کو میری طرف دعوت نہیں دیتا۔ ایک نقطہ ذہن میں رکھیں، لوگوں کو اپنی ذات کی طرف دعوت نہیں دیتا، لوگوں کو اپنی تصنیفات و تالیفات کی طرف دعوت نہیں دیتا، اپنے لٹریچر کی طرف دعوت نہیں دیتا، بلکہ وہ جب دعوت دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ کتاب اللہ اور سنت رسول، ان دو چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے رکھو۔ ایسے لوگ موجود ہیں اور معروف بھی ہیں، انہوں نے کہا کہ تم پر لازم ہے کہ میرے لٹریچر کو پڑھو، میرے لٹریچر کے علاوہ کسی کی کوئی چیز نہ پڑھو۔ یہ آدمی کو کنویں کا مینڈک بنا دے گا، کیونکہ جو صحیح ہے وہ بھی اسی سے، جو غلط ہے وہ بھی اسی سے۔ اور اتنی تو ظاہر ہے کہ ڈاکٹر صاحب میرے، آپ کے اور کسی کے بس میں، ہر کسی کے بس میں تو نہیں ہے نا کہ وہ تحقیقات، بڑا محقق ہوگا، جو چیز اس نے کہی ہے اس صحیح سے پہچان سکے گا۔ جب وہ باہر نکلے گا تو پہچان کا راستہ کھلے گا۔ ہمارے یہاں ایک بڑا مروج ہے معاملہ کہ اپنے جو گھر کے قریب کی مسجد ہے وہاں تک رہتے ہیں، نہ آگے کسی سے پوچھنے کے ہم روادار ہیں، نہ کسی کے پاس جانے کے روادار ہیں، صحیح غلط جو بھی ہے وہ یہی ہے۔ یہ انداز غلط ہے۔ دنیا داری میں آپ کوئی چیز خریدنے کے لیے مارکیٹ میں جاتے ہیں، کتنی دکانیں گھومتے ہیں، سستی بھی ملے، کوالٹی بھی اچھی، آپ کا حق ہے، اچھی کوالٹی میں سستی چیز لینا آپ کا حق ہے۔ دین کا معاملہ آئے تو نہ کوئی کوالٹی نہ کوئی اچھی، جو بھی آیا جہاں سے آیا ٹھیک ہے۔ آج جیسے آپ نے فرمایا کہ میڈیا کے دور میں کوئی آدمی کہیں بھی بیٹھا ہوا ہے، اندر بیٹھ کے ریکارڈنگ کرائی اور پھینک دی اور دعویٰ کر دیا کہ میں ہی سب کچھ ہوں۔ یہ دعوے میں ہی سب کچھ ہوں، اپنی ذات کی طرف جو دعوت دیتا ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ جو کتاب اللہ اور سنت رسول ان دو چیزوں کی طرف دعوت دیتا ہے وہ یقیناً اگر کتاب اللہ سنت رسول صحیح پر چل رہا ہے وہ اہل حق ہے، وہ علماء حق میں سے ہے۔ کئی لوگوں نے بعض الفاظ بڑے مشہور ہیں اور بڑا تعجب ہوتا ہے کہ اتنی تعلی، اتنا تکبر اپنے علم پر یا اپنی ذات پر یا اپنے انداز پر کہ ہم نے سارے مذہبوں کو 3 طلاقیں دے دی ہیں، یعنی ہم اب کسی کی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ کہاں جاؤ گے؟ کہاں جاؤ گے؟ سب کو چھوڑ دیا، کتاب و سنت بھی آپ سے گئی اور آپ کا حال پتہ نہیں اب کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی شر سے محفوظ رکھے جو آدمی کتاب اللہ اور سنت رسول، ایک آدمی کوئی بات کرتا ہے میڈیا میں، اندر بیٹھ کے اسے کوئی دعوت دیتا ہے کہ بھائی ہمارے ساتھ بیٹھو، یہ تمہاری بات غلط ہے، ہم چاہتے ہیں کہ غلط ثابت کریں، اور وہ بیٹھنے کو تیار نہیں۔ آپ کیسے اس کو علماء حق میں سے شمار کریں گے؟ اس کو دعوت دی جا رہی ہے کہ آؤ بھائی بیٹھ کے معاملہ، علماء آپس میں مباحثہ، بحث، تحقیق کرتے ہیں، اس کی کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ آدمی مباحثہ سے بھی فرار، مناظرہ سے بھی فرار، مجادلہ سے فرار۔ اللہ رب العزت نے تو وجادلہم باللتی ہی احسن کا باقاعدہ حکم دیا ہے۔ لہذا علماء حق کی پہچان یہ ہے کہ وہ اپنی طرف دعوت نہیں دیتے، سارے مذہبوں کو طلاق دینے والے دعوے نہیں کرتے، بلکہ وہ اپنی جگہ پر مثبت انداز، رد یقیناً کرنا پڑے گا اور وہ مثبت انداز ہی ہوگا۔ اگر انتہائی غلط بات، انتہائی غلط چیز، دینی نقطہ نظر میں نقصان دہ چیز آ رہی ہے اس کا رد کیجیے، لیکن کچھ ضروری نہیں ہے کہ اس آدمی کا نام لے کر ہی آپ رد کریں، وہ رد کیجیے۔ عمومی طور پر اپنا رویہ جو ہے وہ مثبت رکھیے، مثبت رویے سے آپ کتاب و سنت بیان کرتے رہیے، اور اس میں یہ برکت ہوگی انشاءاللہ کہ لوگ آپ کو سنیں گے، آپ کی سمجھیں گے، کیونکہ آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ میری مانو، میری طرف آؤ، بلکہ وہ کتاب اللہ سنت رسول کی دعوت دے رہے۔ اگر کسی میں یہ کوالٹی ہے، اگر کسی کا اس انداز سے اپنا بیان ہے کہ جو قرآن و سنت کے خلاف جائے گا ہم اس کو
چھوڑیں گے، رجوع کریں گے، انشاءاللہ العزیز وہ علماء حق میں سے ہوگا۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ جزاکم اللہ خیر شیخ صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، آپ کی حفاظت کرے۔ اگر آپ اجازت دیں تو ایک سوال میرے پاس کافی دفعہ آ رہا ہے، چلیے اگر آپ مختصراً اس میں صرف تفریق بیان کر دیں۔ چلیے فرمائیے۔ کہ اقامت دین اور اقامت اسلامی حکومت، ان دونوں میں افضل کیا ہے اور اس کی کیا حقیقت ہے؟ ڈاکٹر صاحب مختصر انداز میں یہ ہے کہ اقامت دین اصل میں ہے کیا؟ اقامت دین کا معنی ہے جو کتاب اللہ اور سنت رسول کے احکام ہیں ان کو اپنے اوپر نافذ کیا جائے، پہلا کام اقامت دین، دین کو قائم کرنا اپنی ذات پر، اور اگر کسی میں توفیق ہے، صلاحیت ہے، تو وہ اپنے زیر دست لوگ جو ان کی زیر نگرانی ہیں، زیر کفالت ہیں، ان میں بھی وہ چیزیں نافذ کرے۔ اقامت دین جو ہے یہ جا کے کوئی کیپٹل، کسی ملک کے کیپٹل سے نہیں شروع ہوتی، اپنی ذات سے شروع ہوتی ہے۔ اپنی ذات پہ اقامت دین نہیں تو دوسروں پہ ہم اقامت دین کیا کریں گے؟ دینی احکام پر عمل کرنا اور ان کو نافذ کرنا۔ نافذ کرنا جو ہے وہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی، لیکن اس کے لیے جائز اور صحیح طریقہ اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ بعض ممالک ہمارے جو ہیں، مثال کے طور پر ہم لے لیتے ہیں کہ بعض ہمارے ممالک جہاں جمہوریت ہے، جمہوری نظام کے بارے میں الگ سے ایک بحث ہے، اس کو ہم قطع نظر کر لیتے ہیں۔ اگر کہیں جمہوری نظام ہے اور آپ کے سامنے دو کینڈیڈیٹ آ گئے، ان میں سے ایک زانی، شرابی اور بدماش قسم کا آدمی ہے، وہ نعرے بڑے لگا رہا ہے کہ میں یہ کر دوں گا، سڑکیں بنا دوں گا، نہریں چلا دوں گا اور پتہ نہیں کیا کر دوں گا۔ دوسرا ایک دیندار ہے، نیک آدمی ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اپنے علاقے میں، اپنے ملک میں اسلامی امور کو، اسلامی مسائل و احکام کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنی حکومت کو اچھے طریقے سے دینی، شرعی، اسلامی بنائیں۔ یہاں آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ نے اگر ووٹ کاسٹ کرنا ہی کرنا ہے، حال حال میں آپ کے لیے سرکاری ضرورت بنا دی گئی، مجبوری بنا دی گئی، امانت قرار دے دیا گیا، اس امانت کو ادا کرنے کے لیے اب یہاں آپ اس کو منتخب کریں جو آپ کی آواز کو کیپٹل میں، نیشنل اسمبلی میں یا آپ کی صوبائی اسمبلی میں جا کے آپ کی آواز کو وہاں لوگوں کے اندر رکھ سکے کہ ہمارے علاقے میں، ہمارے ملک میں ہمارے لوگ یہ نظام چاہتے ہیں۔ اگر اس انداز کو اختیار کریں تو اس میں ظاہر ہے کہ ہر آدمی حصہ ڈال سکتا ہے، لیکن ہر آدمی نہ اسلام، نہ پورا دین نافذ کر سکتا ہے، نہ اس کے بس کی بات ہے۔ جتنا جتنا کسی نے حصہ لینا ہے وہ حصہ لے، اس کا حق ہے، اس کو لینا چاہیے، بلکہ اس کی ذمہ داری ہے، لیکن اپنے آپ پر پہلے وہ دین کو، اپنے آپ کو دین پر قائم کرے۔ اقامت دین اپنی ذات سے شروع ہوتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ پھیلتا پھیلتا وہ اپنے پورے ملک اور پوری دنیا میں چلا جاتا ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ جزاکم اللہ خیر شیخ صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کرے، آپ کے علم میں اضافہ فرمائے۔ آمین۔ آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ۔ یہاں پہ رات کے تقریباً 10 بجنے والے ہیں اور آپ کے پاس عصر کا ٹائم ہے۔ آپ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو استقامت دین کی توفیق دے اور گمراہیوں سے اور فتنوں سے محفوظ۔ آمین آمین رب العالمین۔ بارک اللہ فیک۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا، آپ نے ہمیں موقع دیا اپنے احباب سے گفتگو کرنے کا، اور ہم جہاں اللہ رب العزت کے شکر گزار ہیں کہ اس نے ہمیں چند کلمات کہنے کی توفیق دی، وہیں ہم آپ کے اور آپ کے احباب کے، آپ کے سینٹر کے، آپ کی مسجد کے جو کار پردازان ہیں، ہم ان سب کے بھی شکر گزار ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے، ہمیں، ان کو، آپ کو، سب کو صراط مستقیم پر رکھے، اسی پر ہماری زندگی گزرے اور اسی پر ہماری موت آئے۔ بارک اللہ فیکم وجزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔